آپ جیسے لوگ ایک دوسرے پہ مطلب ایسے ایک الزام لگائے. آئی تھنک دین یہ ایک یوز لیس ہے. دین دس اے شو, جسٹ اے شو. ہمارے اسکول بھی اب محفوظ نہیں ہیں, ہمارے کالجز بھی محفوظ نہیں. السلام علیکم. رائزنگ کشمیر ڈیبیٹس میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عابد بشیر. آج کا جو موضوع ہے ڈرگس کنزیومنگ ینگ جنریشن, وے فارورڈ اینڈ سولوشنز. ناظرین کرام, اتنا حساس معاملہ بن چکا ہے ہمارے جموں کشمیر میں, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے سالوں سال لگ سکتے ہیں. آفیشیل فگرز جو رائزنگ کشمیر کو موصول ہوئی ہے ان کے مطابق قریب 14 لاکھ یوتھ جو ہے وہ اس نشے کی لت میں پھنس چکے ہیں. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے ایج گروپ ہے 10 سے 17 سال تک, بہت ہی حساس ایج گروپ ہے, وہ بھی اس نشے کی عادت میں پھنس چکے ہیں. اس ضمن میں آج ہم نے جو پینل ڈسکشن یہاں پہ آر کے اسٹوڈیو میں سٹارٹ کیا ہے, تو اس میں ہم ایکسپرٹ سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا سلوشنز ہیں اور کیسے ہم اپنے نوجوانوں کو اس لت سے بچا سکتے ہیں. آن مائی رائٹ عرفان اتاری صاحب, جو کہ پریزیڈنٹ یوتھ ویب ہے, NGO ہے, اور ڈرگس کو لے کے انہوں نے بہت کام کیا ہے. ان کے دائیں سائڈ بیٹھے ہیں رائزنگ کشمیر کے سینئر صحافی ساحل اقبال صاحب. آن مائی لیفٹ ڈاکٹر اعجاز صاحب صاحب, سینئر کنسلٹنٹ امہانز, گورنمنٹ سیکرٹری ہاسپٹل سری نگر. ان کے ساتھ میاں عادل نورانی صاحب مولانا صاحب ہیں, جو کہ معروف عالم دین ہیں اور پیٹرن ہیں جمعیت فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب گیسٹ کا خیر مقدم ہے رائزنگ کشمیر میں. سب سے پہلے اعجاز صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے ڈرگس کا جو مسئلہ ہے کتنا حساس ہے, اور کشمیر کو لے کے اگر ہم بات کریں تو کہاں ہمارا یوتھ پہنچا ہے. ڈرگس اگر ہم دیکھیں گے کہ پچھلے 3, 4 یا 5 سالوں میں بہت بڑھ رہا ہے کشمیر میں, بیکاز آف بہت سارے ریزن ہیں اس میں. جیسے اگر ہم دیکھیں گے کہ جو یوتھ میں ان کو انکریز پایا جاتا ہے کیونکہ بیکاز آف سوشل میڈیا, یہ جو ڈرگس کی وہ اگر دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, موویز میں دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں, سو دیٹ ہیز آلسو انکریزڈ دا جو ڈرگ لینے کی جو ان میں چاہت بڑھ گئی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کچھ سالوں سے کہ یہ اٹس ناٹ کہ یوتھ ہی ہے, ہر کوئی ایج کے ہم نے پیشنٹس دیکھے ہیں جو ڈرگ میں مبتلا ہے, جس میں بڑے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیمیلز میں بھی اس میں بہت ساری جو اب مبتلا ہو گئی ہے جو ڈرگ لے رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب پہلے تو اگر ہم دیکھتے تھے کچھ خاص ڈرگس جو لیتے تھے, جیسے کینیبس تھا جس کو ہم اپنی زبان میں چرس بولتے ہیں, یا اوپیوائڈس لیتے تھے کچھ, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی چینجز آ گئے, اب نئے ڈرگس وہ لے رہے ہیں. سو اٹ از اے ویری الارمنگ جو ایک سچویشن بن گئی ہے ہمارے, جو اٹس ناٹ اونلی ان JNK, اب یہ ہر جگہ دنیا میں پھیل رہی ہے, ایک الارمنگ سچویشن بن گئی ہے. اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 سے 5 گنا بڑھ گیا ہے ڈرگ ایڈکشن ان پچھلے 5 سال میں. مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, جو ہمارے امام و خطیب صاحبان ہیں کشمیر کو لے کے اگر ہم بات کریں گے, جمعہ کا دن جب بھی آتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اس ایشو پہ, اس حساس موضوع پہ بات کرنی چاہیے اور ایک روڈ میپ بنانا چاہیے تاکہ جو ہمارا یوتھ ہے وہ اس نشے کی لت سے دور رہ سکے؟ بالکل کرنی چاہیے, اور کر بھی رہے ہیں. جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں وہ اس کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں. ہمارا جذبہ اور جوش تو یہی ہے, قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہمیں لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہے, خیر کی دعوت دینی ہے, بلائی کی طرف لانا ہے اور برائی سے روکنا ہے. تو ائمہ حضرات بھی اس پر کام کر رہے ہیں, اور یقیناً جمعہ کے خطبے میں اکثر مساجدوں میں اس چیز کا ذکر ہوتا رہتا ہے. بہت سارے ائمہ حضرات اس پر محنت بھی کر رہے ہیں, لیکن اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ ہے پبلک اویئرنیس. تو شاید پبلک ابھی اتنی اویئر نہیں ہے کہ یہ زہر جو یہاں پر ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے, بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. جس طرح آپ نے بھی ابھی فگر بولا ہے 2023 اگست جی پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایک رپورٹ پیش کی تھی, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا 13,50,000 افراد یہاں پر نشے میں ملوث ہے.
اور سب سے تشویش کی بات یہ ہے کہ اس میں جس طرح آپ نے بھی یہ بات دہرائی کہ 1,70,000 کے قریب ہمارے وہ بچے ہیں جن کی عمر 10 سال سے لے کر 17 سال کے درمیان میں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا حساس معاملہ ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ابھی جس طرح سے پبلک اویئرنیس ہونی چاہیے, جس طرح لوگوں میں بیداری ہونی چاہیے, شاید ابھی لوگ اس طرح سے ابھی بیدار نہیں ہو رہے. کام تو ہو رہا ہے, بہت این جی اوز بھی کام کر رہے, آئمہ حضرات بھی کام کر رہے, سول سوسائٹیز بھی کام کر رہے ہیں, لیکن جو مثبت ہمیں فروٹفل رزلٹ ابھی نہیں مل رہا ہے. گراؤنڈ سطح پہ اس چیز کا کوئی ایفیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے. تو آئمہ حضرات بھی اپنی مساجد میں بخوبی الحمدللہ یہ کام انجام دے رہے ہیں. ساحل صاحب, آپ سے سوال ہے کہ آئمہ حضرات اپنا جو فریضہ ہے بخوبی انجام دے رہے ہیں مسجدوں میں, آپ گراؤنڈ رپورٹنگ کر رہے ہیں, آپ نے ڈرگز پہ لکھا ہے, آپ نے رپورٹنگ کی ہے, آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ دیکھیں, جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ آئمہ حضرات جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں, وہ اپنے کام جو ہے انجام دے رہے ہیں, لیکن بیسکلی سوسائٹی بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں ہمارے پیرنٹس, چونکہ ماں یا باپ جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ایک بچے کے جو گائیڈ ہوتے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. جیسے آپ نے آغاز میں ذکر کیا کہ ہمارے جو اس جھانسے میں جو سب سے زیادہ لوگ پھنس رہے ہیں وہ نوجوان بچے ہیں, 14 سے 17 سال کی ایج گروپ کے. تو ظاہر طور پر وہ وہی بچے ہیں جن کی نشو و نما اپنے والدین کرتے ہیں اور اپنے گھر میں ہی ہوتے ہیں وہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فیملی سے اس چیز کو سٹارٹ کریں. اور چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا سلسلہ چل چکا ہے, ایک ایسی ایج ہے, ڈیجیٹل ایج ہم اسے کہتے ہیں, جب ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فونز ہوتے ہیں اور سارے اپنے اپنے کمروں میں اپنی دنیا میں مشغول ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں. تو بچوں کی طرف اتنا خاص توجہ ہم نہیں دے پاتے ہیں, ہم جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں دے پاتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے بھی جو ہیں وہ ایلینیٹڈ فیل کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے موبائل فونز پر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اتنے حساس نہیں ہوتے کہ وہ یہ چیک کریں کہ ہمارے بچے ان موبائل فونز کا استعمال صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا غلط طریقے سے کر رہے ہیں. اور جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ یا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہمارے بچوں تک پہنچتی ہے, جس سے وہ انسپائر ہوتے ہیں. اور میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا ٹیلی ویژن چینل یا موویز کے ذریعے جو ہے وہ انفلوئنس ہوتے ہیں ڈرگس کی طرف, اور اس سے جو ہے ہمارا رجحان بڑھتا ہے. اگر ہم سوسائٹی کے حوالے سے بات کریں تو سوسائٹی میں صرف مولانا صاحب یا ڈاکٹر صاحب ہی نہیں ہیں جن کو اپنا رول ایکٹیولی نبھانا چاہیے. ایز اے سوسائٹی بھی ہمیں کام کرنا چاہیے اور انفورسمنٹ ونگس اس کے ساتھ ساتھ کام کر رہی ہیں, لیکن ایز اے سوسائٹی ہمیں بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب سر سے اوپر جو پانی ہے وہ چلا گیا ہے اور ابھی ہمیں ہوشیار ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پانی سر سے اوپر جا چکا ہے, ساحل صاحب فرما رہے ہیں. عرفان صاحب, آپ چونکہ وکٹم سے ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں, کیا وجہ ہے, واٹ آر دا ریزنز جو ہمارے نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پہ لے جا رہی ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے آپ مجھے معاف کیجیے گا کیونکہ میری جو اسٹیٹمنٹس ہے شاید میرے پینلسٹ کو کہیں نہ کہیں پہ ہضم نہیں ہوگی, لیکن میں اس طریقے کی باتیں کروں گا جو آف دا ریکارڈ ہے, جو جب ہم وکٹم سے ملتے ہیں, جب ہم ان سے بات کرتے ہیں یا خاص طور پر جب ہم پیرنٹس سے ملتے ہیں, جب ان کی باتیں سنتے ہیں, تو وہ ساری باتیں جو آپ کی آرٹیکلس میں نہیں آتی, آپ کی کہیں نیوز پہ نہیں آتی, یا جس چیز کے بارے میں آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہو اس بارے میں بات کریں گے. آج اگر ہم نے یہاں پہ ڈرگ ابیوز کا ایک جو کافی سنگین معاملہ ہے اس پر اگر ہم بات کریں گے, تو نہ ہی میں یہاں پہ کوئی موٹیویشنل لیکچر دینے آیا ہوں یا نہ ہی میں لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے آیا ہوں. میں آپ کو بات کروں, یہاں پہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, مولوی صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں سٹارٹ کروں گا مولویوں نے کس طریقے سے یہ جو رسپانسبلٹی ہے, اس کی جو دھجیاں اڑائی ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کس طریقے سے. سب سے پہلے اگر دیکھا جائے مسجدوں میں جب یہ پڑھتی ہے, جب بھی تبلیغ ہوتا ہے, جب کبھی کبھار دیکھیے آپ دیکھیے کتنی مسجدیں ہیں یہاں پہ, اور کتنی بار یہ ہوتا ہے, یہ ساری بولنے کی باتیں ہم لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن باتوں کے نام پہ یہ کیا کرتے ہیں وہ میں بتا نہیں سکتا. ابھی تو میں نے حضرات کو نشانہ بنانا, یہ تو آپ یہ تو سہل لگ رہا ہے, ابھی میں نے اسٹارٹ مولوی صاحب, جب آپ میرا پوائنٹ سنیں گے اس کے بعد آپ اپنا جو آپ کا رد عمل ہے اس کے بعد آپ کیجیے نا. شاید آپ پوری طرح سے آئمہ حضرات کی محنت سے واقف نہیں ہے. کون
سب سے زیادہ کنٹریبیوشن آپ کی سوسائٹی میں آئمہ حضرات دے رہے ہیں, آپ کے امام حضرات دے رہے ہیں. میرے ساتھ فالس کلیمز کا آپ کی طرف سے میں بات کروں گا عرفان یہ گڑ کو بیٹھ یہ نہیں, ہم یہاں باہر اندر کی بات, ہم یہاں پر اپنے سوسائٹی کے لیے آئے ہیں, آپ ہم اپنی سوسائٹی کے لیے آئے ہیں, آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہو اور میں بھی سوسائٹی کا حصہ ہوں. یہاں پر ہمیں عرفان صاحب come to the point, come to the point. مولانا صاحب میں بتاؤں گا اس کو, میں تھوڑی کسی ریلیجن کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. ریلیجن کی بات نہیں ہے, آپ نے عرفان صاحب ایسے نہیں ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پوائنٹ بھی نہیں, ابھی اگر میں نے اسٹارٹ کیا پوائنٹ کرنے کی دیکھیے, جس ٹائم ہمارے گھروں میں ہیروئن گھسا, جس ٹائم ہمارے گھروں میں چرس گھسا, اس ٹائم ان کے تبلیغ کہاں تھے, کہاں پہ آن دا ریکارڈ آپ کہاں تھی, کون سی مولوی کا کام ہے بیچارے, آپ سے 10,000 کی تنخواہ لے رہے ہیں, آپ نے مسجد میں آپ کی سرکاری آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو موقع دیں گے, جس ٹائم ہمارے گھر میں ڈرگز گھسا, جس ٹائم کشمیر کے گھروں میں ڈرگز گھسا, سب سے بڑی ریسپانسبلٹی تھی ہمارے ریلیجیس لیڈرز کی کہ وہ اس چیز پر بات کریں. لیکن بدقسمتی سے شیعہ سنی کے تفرق میں یہاں تک ہاتھ اٹھانے, یہاں تک ہاتھ اٹھانے, یا اس طریقے سے پڑھنی ہے نماز, اس طریقے سے پڑھنی ہے نماز, وہ کافر ہے, وہ مرتد ہے, اس چیز کو لے کر کے آج تک یہ انہی چیزوں میں پھنسے. اگر چرس گھر گھر پہنچا, ڈرگز گھر گھر پہنچے, تو آپ کی ایڈمنسٹریشن کہاں تھی, میری ایمہ تو مساجد میں ہے, ایمہ تو مساجد میں ہے. میں نے بات کر لی, یہ سوال تو آپ کا موقع دیں گے, مولانا صاحب یہ میری بات نہیں ہے. دیکھیے میں اس کو ریسپانسبل ٹھہرا رہا ہوں, یہ برداشت سے باہر ایز این یوتھ, سب سے ایز این زیادہ ایکٹیوسٹ جو گراؤنڈ پہ کام کرتا ہے, میں ان لوگوں کو ریسپانسبل ٹھہراتا ہوں. یہ ہر ایک چیز میں ریسپانسبل ہے. ان کا سب سے بڑا جنازہ نہیں ہوگا اگر مولوی صاحب نہیں ہوگا, آپ جنازہ یہی جنت, یہی جنت آج کر کے ڈرگ ایڈکٹس کو چل رہے ہو مسجد میں ایسے نہیں دیا, ڈرگ ایڈکٹس کو ہم نے مسجد میں آنے نہیں دیا, آپ کی بات نہیں کرنی تھی. آپ کسے لوگ, آپ کسے لوگ, وہ پیشنٹ سے آپ بات کیجئے. ایک ڈرگ جنت اور جنت کے ٹھیکیدار نہیں ہے, آپ تو سرٹیفکیٹ دے رہے ہو, آپ تو سرٹیفکیٹ دے رہے ہو, یہ سرٹیفکیٹ کہاں ہے, جنت جانت کی جو پیشنٹ میری بات کو ایسے نہیں چلے گا. پھر سے بول رہا ہوں, ڈرگ ایڈکٹ ایک پیشنٹ ہے, اس کو کیئر چاہیے, اس کو سپورٹ چاہیے, اس کو ریہیبلیٹیشن چاہیے. مسجدوں کو کھولو, وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کے انتظام کیجیے, وہاں پہ کاؤنسلنگ کے انتظام کیجیے. مسجدوں کو کھولو, کھلی رہتی ہے, آپ جسے لوگ گھستے نہیں دیتے ہو, نہیں آپ جسے لوگ گھستے نہیں دیتے ہو, ان لوگوں کو گھستے نہیں دیتے ہو. میں ہر کسی بات یہاں پہ یوتھ بات کیجیے, یہاں کی یوتھ کے ساتھ بات کیجیے. یوتھ کو اگر کوئی گلے لگا رہا ہے, اگر یوتھ کو کوئی دین سے جوڑ رہا ہے, اللہ کی طرف آپ کے تقریر سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارے سینوں میں ہے, آپ کیا جانو, آپ کیا جانو, یہ سارے فالس کلیم سے ایسی جھوٹی باتوں سے دور رہیے. ریہیبلیٹیشن مسجدوں کو کھولیے, وہاں پہ کاؤنسلنگ کیجیے, فیملیز کو تھیراپی کیجیے, نوجوانوں کو بلائیے, بٹھائیے, ان سے بات کیجیے. عرفان صاحب ایسے نہیں چلے گا. I will have to stop this debate then. آپ موقع نہیں دیں گے, آپ ہی بولے جائیں گے. میں نے آپ کو ٹائم دیا, مولانا صاحب بھی اپنا جواب دیں گے, آپ نے بتایا. اجاز صاحب آپ سے سوال ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جو یوتھ ہمارے وکٹمز ہیں ڈرگ ایبیوز کے, ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اور جو کشمیر میں پچھلے 35 سال میں نامساعد حالات رہے, ٹرموائل رہا, تو یہ بھی سٹڈیز میں آیا ہے کہ ڈرگ ایبیوز جو ہے وہ انہی حالات کا آف شوٹ ہے. تو کس حد تک آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہے, اور جو ڈفرینٹ ایج گروپ آپ کے پاس آتے ہیں,
کیا ایشوز ہوتے ہیں, کیوں یہ ہک ہوتے ہیں اس ڈرگس کو لے کے؟ پہلے میں یہ بولنا چاہتا ہوں اپنے پینلسٹ کو کہ آئی ایم ہیئر, میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ ہم تھوڑا سا اویئرنیس کریں جی اپنے آپ کو پہلے, دین اپنے یوتھ کو. اور اگر اس طرح سے ہم ایک دوسرے پہ مطلب ایسے الزام لگائے, آئی تھنک دین یہ ایک یوز لیس ہے, دین جس اے شو ٹو شو تو ڈیبیٹ کا مقصد ہم نہیں رہے گا کچھ کر رہے ہیں. جی. بیکاز میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ ہر کوئی اٹس اے ملٹی ڈائمینشنل ورک, جی ملٹی ڈائمینشنل. میں اس میں یہ نہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیے, جب کووڈ تھا تو ہم تھوڑی بول رہے تھے کہ ڈاکٹرز کو تم کرو کیا کرنا ہے. نو, ایوری بڈی واز دیئر. ہم وہاں سوشل ورک بھی تھے, وہاں این جی اوز بھی تھے, وہاں آپ جرنلسٹس بھی تھے, ڈاکٹرز بھی تھے, مولانا, کلیکٹیولی ہو گیا وہ. ایوری بڈی واز تھوڑا سب نے کیا, اور ہم اس کووڈ کو ہم نے پچھاڑا. رائٹ. سو دس از دا وے ایک نارمل سوسائٹی ایسے کام کرتی ہے. ہاں اب یہ ہے کہ ہر انسان میں کچھ کمیاں رہتی ہیں. اٹس ناٹ مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, ہم سب میں پرابلمس ہے, ہم سب میں کمیاں, اینڈ بٹ وی کین, وہ ہم آپس میں کر سکتے. اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو آئی تھنک مطلب آئی ول لیو دیٹ, بیکاز دس از ناٹ. پھر ہم تو لوگوں کو کیا دیں گے, اٹس ناٹ فار ہم بلیم گیم کھیلیں گے ہم ایک دوسرے کو. یہ پلیز ریپلائی میں کچھ. ٹھیک ہے, تو آپ بول رہے ہیں کہ اٹس ناٹ اونلی دا ٹرموائل. ہاں, ریسرچ نے دکھایا ہے جہاں بھی دنیا میں کہیں ٹرموائل ہوا ہے سائیکیٹرک پرابلمز بڑھ گئی. دس ناٹ مطلب اٹس اے پروون فیکٹ. اور اس میں یہ بھی ایک ڈرگ ایڈکشن از اے جو ہمارے لیے ہے ایک سائیکیٹرک پرابلم ہے, اٹس اے میڈیکل النس, اٹس اے النس, اور یہ بھی بڑھ گئی because of بہت سارا. But that is not the only case, that is not the only factor, there are so many other factors. اگر ہم دیکھیں گے ڈرگ ابیوز کا سب سے جو امپورٹنٹ اور سب سے جو کامن فیکٹر ہے دیٹ از پیئر پریشر. رائٹ. جب میں اپنے دوست کو بولوں گا نہیں یار پی لے کچھ نہیں ہوتا اس سے, اٹ اسٹارٹس فرام اسموکنگ, اٹ اسٹارٹس فرام تھوڑا سا بیئر, الکوہل, پھر آگے چل کے بہت سارے یوز ہو جاتے ہیں. انسان بہت سارے ڈرگس یوز کرتا ہے. اٹس اپ ٹو دیٹ آلسو. اٹس ناٹ اونلی دیٹ, اٹ از جینیٹک آلسو. اگر کسی کے گھر میں کسی کے کوئی ڈرگ ایڈکشن کا ہے, اس کو بہت سارے چانسز ہوتے ہیں کہ جینز, بیکاز جینز بات کرتے ہیں, جینز آگے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی ڈائبٹک پیشنٹ اگر کوئی جینیٹک اس کو بھی ہو سکتا ہے, چانسز ہی از ناٹ کہ ہو جائے گا. اگر کوئی ڈرگ چانسز ہے, اس کو چانسز بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اس انسان کے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے اس کے بعد انمپلائمنٹ, دیٹ از آلسو ون آف دا ریزن. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے یہاں یوتھ ہے, بہت سارے یوتھ ہمارے پاس آئے جن کو لو فیلئر ہوا تھا. رائٹ. گرل فرینڈ نے چھوڑا, بوائے فرینڈ نے چھوڑا, دے انڈلجڈ انٹو دس. بیکاز کیا ہوتا ہے کہ اس ایج میں, جیسے آپ نے بولا ایڈولسن ایج میں انسان جو ہوتا ہے وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. مطلب اگر ہم سائیکی دیکھیں گے وہ, بیکاز ہم کیوں جاتے ہیں ڈرگ, جیسے ہم اسٹریس میں یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں, سلپ ہو جانے کا. اگر آپ دیکھیں گے ہم کچھ لوگ اسٹریس میں سگریٹ پیتے ہیں, کچھ لوگ ناخن چباتے ہیں, رائٹ, ایسا ہی سب ہوتا ہے. کچھ لوگ چائے بہت کافی پیتے ہیں, کچھ لوگ کھانا بہت کھاتے ہیں, کچھ لوگ بہت سارے الگ الگ چیزیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں یہ چیزیں رہتی ہیں پہلے سے. سو دیٹ از آلسو ون آف دا ریزن. اگر اسٹریس بڑھ جائے گا انسان میں, دیٹ از آلسو. سیکنڈ تھرڈ تھنگ از, جیسے ہم کو پتا ہے کہ سائیکیٹرک النس اپارٹ فرام ڈرگ ابیوز, جیسے bipolar affective disorder, schizophrenia, depression, that can lead to drug abuse, and drug abuse can lead, this is vice versa. So یہ چیزیں بھی ایک ہی فیکٹر نہیں ہے, بہت سارے فیکٹر ہے. سو ہم یہ جو یوتھ ہے ہمارا, مطلب دس از دے آر آور, جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آگے چل کے یہی ہماری فیوچر, یہ ہماری جو سوسائٹی اس کو چلائے گی. سو ان میں بھی بہت, اگر آپ دیکھیں گے آج کل اسٹریس بہت بڑھ رہا ہے, اینڈ اٹس ناٹ اونلی ایک انمپلائمنٹ ہے یا کچھ, بہت سارے اسٹریس ہے. اگر آپ دیکھیں گے اگر ہم زیادہ, جیسے انہوں نے ہمارے محترم پینلسٹ نے بولا کہ ایکسیسو یوز آف موبائل فون, ایکسیسو یوز آف سوشل میڈیا, that can also lead to stress. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, that leads to stress, and that stress can again, it's a cycle بن جاتا ہے. Stress, feelings, emotions, negative emotions, that again leads to substance abuse. So ایک ہی چیز نہیں ہے, اس میں بہت سارے, that's why it is a, مطلب it is very difficult to tackle this menace of drug abuse, because it is multifactorial. It is not only one factor. اگر ایک فیکٹر ہوتا
کہ جی ہم نے جی ایک کانفلکٹ ہے بہت سارے, آپ دیکھو جیسے بہت سارے فلڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کیسے ہم ایک دوسرے کو ہم نے ہیلپ کیا فلڈس پہ, بیکاز ہم جو ٹرمائل میں بہت سارے سائیکیٹرک پرابلمس آ گئی ہیں لوگوں میں, لیکن ریزیلینس بھی بڑھ گیا ہم میں. ہم بہت سارے, ہم جو یہاں کے لوگ ہیں بہت چیزوں سے ہم لڑ رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے جو سائیکیٹرک پرابلمس ہیں اس سے بھی کم ہو گئی کیونکہ ریزیلینس ہم میں بڑھ گیا. سو اٹس ناٹ اونلی ون فیکٹر, اٹس اے ملٹی فیکٹوریل چیز, اینڈ دیٹس وائی we need to be one, and we have to be we have a collective approach, and we should have a management of this is a multi-dimensional. بہت شکریہ مولانا صاحب. چونکہ آپ نے پہلے ہی اعتراف کیا کہ کام ہو رہا ہے, جو ہمارے امام صاحبان ہیں یا جو ہمارے خطیب صاحبان ہیں کام کر رہے ہیں, لیکن فروٹفل نہیں ہے. آپ ہمیشہ اپنے موضوعات پہ یہ بات کہتے آئے ہیں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ پہلا اسکول, they are the first school of the children. آپ کو لگتا ہے والدین کی طرف سے پہلی غلطی ہوتی ہے شروع, جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے بڑھ کے اتنا بڑا ناسور بن جاتا ہے؟ دیکھیے سب سے زیادہ ذمہ داریاں تو والدین پہ ہی عائد ہوتی ہیں. والدین کو جس طرح میرے اس عزیز دوست نے کہا کہ والدین اپنے جو ان کی اولاد ہیں ان سے وہ بے خبر ہو گئے, ان کو اپنے بچوں کی پتہ نہیں, اس کا بچہ کہاں جا رہا ہے, اس کی بچی کہاں جا رہی ہے, وہ اپنے کام میں شاید زیادہ مصروف ہو گئے. لیکن ان کی بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھے, اس کو واچ کرے کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس کا دوستانہ کس کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے, کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, اگر یہ شام کو دیر سے گھر آیا کیوں آیا, یہ کہاں پر تھا. تو کہیں نہ کہیں والدین نے بھی وہ آزادی اپنے بچوں کو دے رکھی ہے جو شاید نہیں دینی تھی, تو اس کا بھی یہ ایک نتیجہ ہے. لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے, ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو اس ڈرگ میرا سوال تھا کہ جب پہلے سکول میں ہی غلطی ہوگی. دیکھیے ہمارے سکول بھی اب محفوظ نہیں ہے, ہمارے کالجز بھی محفوظ نہیں ہے, ہماری سیکنڈریز محفوظ نہیں ہے, ہماری یونیورسٹی محفوظ نہیں ہے. آپ مجھے ایک وہ جگہ بتائیے جہاں پر ڈرگ نہیں ہے. یہ تو ہر ایک جگہ پہنچ رہا ہے. اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ شاید پبلک اویئرنیس نہیں ہے, پبلک اس بارے میں سیریس نہیں ہے. آج دیکھیں کہ فکر کہاں سے کہاں بڑھ رہا ہے, ہم کہاں کی طرف جا رہے ہیں, ہماری یوتھ کس طرف جا رہی ہے, کیا مشورہ, ہمارا فیوچر کیا ہے. سب سے پہلے ایک بات جی پلیز, یہ میں اپنے عرفان صاحب کے لیے بھی بولوں گا, یہ بات یہ ہنسنے کی بات نہیں, ہنس رہے ہیں میری بات نہیں, آپ بات کیجیے. جس کو تو نشانہ بنانا آسان ہے, پوری سوسائٹی میں اس کو سب سے پہلے آئمہ حضرات ہی نظر آئے, لیکن اس عرفان صاحب کو آئمہ حضرات کا کنٹریبیوشن پتہ نہیں. سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اگر ہماری سوسائٹی میں ہے کسی کا, آپ سنیے بولیے, آپ سنیے میری بات, میں کیا کہہ رہا تھا. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو ڈرگ لے رہے, لیکن ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو ڈرگ دے رہے. ہمیں ان کی بات پہلے کرنی چاہیے. اگر ہماری سوسائٹی میں ڈرگ آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, ویری نائس, کہاں سے آ رہا ہے, یہ ہے نا سوال. اس کا جواب بھی آپ ہی بتائیے. نہیں, یہ آپ بتائیں, آپ بتائیں. آپ نے تو بڑی زور سے یہاں پر تقریر کی. آپ بتائیے کہاں سے آ رہا ہے, آپ بتائیں نا کہاں سے آ رہا ہے. پہلے بتاؤ ڈرگ مافیا جو یہاں پر ہے, ہاں, تو اس ڈرگ مافیا کے خلاف ہم کیا کریں, بولے. میں بات کروں. جی, ہم نے یہ جو ڈسکشن آج کیا ہے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو ایون 0.1% ہی اگر فائدہ ملے, اگر ایک ہی بچہ اس ابیوز سے بچ جائے تو ہمارے لیے وہ بڑی اچیومنٹ ہوگی. سو آئی ہیو اے پیس آف ایڈوائس فار یو کہ آپ اپنا پوائنٹ رکھیں, آپ چلائیں, یو ہیو اے فریڈم آن دس ویری پلیٹ فارم, but no personal attacks, please. That is my humble request. That is my humble request. Otherwise اس ڈیبیٹ کا کوئی فائدہ نہیں. So my question to you is that آپ نے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا, آپ ایموشنل ہو گئے, تو پہلے سوال سے میں شروع کروں گا کہ آپ کے پاس یوتھ آتے ہیں, بچے آتے ہیں, کیا پرابلم ہوتی ہیں ان کو, ہمارے ویورز کو بھی بتائیے اور پینلسٹ کو بھی بتائیے کہ کیا ہوتا ہے ان میں, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اینالسٹ بھی ہیں, این جی او بھی چلاتے ہیں, بتائیے. دیکھیں, دو چیزیں ہیں. جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ڈرگ ایبیوز کے بارے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ اوور نائٹ چیزیں شروع ہو گئی ہے, کوئی بندہ صبح اٹھ رہا ہے اور جا رہا ہے, وہ ڈرگس کر رہا ہے. نو, دس ناٹ دا ریزن. بچہ جو ہوتا ہے خاص طور پر, کیونکہ جو ذہنی صلاحیت بھی ہوتی ہے
وہ شاید کچھ ڈیسیجنس بھی نہیں لے پاتا. اور جو ماحول جو ہمارا ہے، جس طریقے سے آج کا ماحول ہے، جس طریقے سے موویز کو دیکھ کر کے انسپائر ہوتے ہیں، شاید ایک کک ملے گی چھوٹا سا. یا جینزیز میں اگر آپ دیکھو گے کہ ہمیں اس سے تھوڑا شو آف کرنے کو ملے گا. دوسری چیز، یا ہم کمیونٹی میں فٹ ان بیٹھیں گے. تو اس طریقے کی متس کو بھی برس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ چیز ہے کہ ہم ایز این سوسائٹی کلیکٹیولی، جس میں ہم سب لوگ آتے ہیں، ہم فیل ہو گئے. آپ میری بات مانیے یا نہ مانیے، لیکن ایز این سوسائٹی ہم بری طریقے سے فیل ہو گئے، جس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز میں کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہم فیل ہو گئے. ہم ایک نوجوان کو سمجھ نہیں پائے. یہ اوور نائٹ یہ جو چیزیں ہو رہی ہے، جو ریشو دن بدن بڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے ڈپریشن ہے، ان کا لونلینس ہے، ان کی اینزائٹیز ہے، اور باقی دیگر جو چیزیں ہیں ان میں جو پائی جاتی ہے یا جو چیزوں سے انفلوئنس ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا ریزن ہے. تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے مینٹل ہیلتھ کو جس طریقے سے ہم نے اگنور کیا ہے، بڑے ہی گندے طریقے سے اگنور کیا ہے. کیونکہ آپ سمجھتے جب بھی کوئی مینٹل ہیلتھ کی بات کرتا ہے کشمیر میں اچھا پرسپیکٹ ہوا یہ پاگل. مینٹل ہیلتھ کی جب بھی بات کرتے ہیں یہ پاگل. تو اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی بھی اپنے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ڈسکس نہیں کر پاتا. لیکن ایز این سوسائٹی جب ہم ان لوگوں کو کہیں گے کہ آپ بات کیجیے، جب یہ بات کریں گے کسی نہ طریقے سے یہ کھل جائیں گے، اور سوسائٹی کے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز اس پہ اپنی رائے دیں گے، ان کو مشورہ دیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈرگ کی طرف جائے گے. اور یہ دوسری مولوی صاحب نے بھی کوشچن کیا کہ یہ آتا کہاں سے ہے. دیکھیے، اگر میں آپ کو چیلنج کر کے دیکھتا ہوں اور آن پیپر دیتا ہوں کہ یہاں سے کسی آپ بچے کو باہر بھیجیے، یہاں پہ سوسائٹی میں 10 منٹ کے بعد اس کے ہاتھ میں ڈرگ ہوگا. جس کو پینا ایزیلی اویلیبل. آپ کسی کو میں چھوڑتا ہوں، لڑکے کو نہیں لڑکی کو بھیج دیجیے باہر، 10 منٹ کے بعد وہ اس کے ہاتھ میں پیسہ بھی ہوگا اور وہ اس کے تھرو ڈرگس لائے گا. جس کو پینا ہوتا ہے، جس کو کنزیوم کرنا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے. سٹی میں یہ ایزیلی یہ ساری چیزیں اویلیبل ہے. سٹی میں کیا مطلب پورے کشمیر میں بہت زیادہ ایزی اویلیبل ہے. آپ جائیے ود ان 10 منٹس آپ کو مل جائے گا. یہ بھی سوال ہے نشان ہے، اگر اس بچے کو مل رہا ہے، اگر یہ باہر نکل رہا ہے، اگر اس کو مل رہا ہے 10 منٹ کے بعد اس کو مل رہا ہے، اس کو پتا ہے کہاں سے مجھے خریدنا ہے، کہاں پہ بیچنا ہے. یہاں پہ ہمارا جو انتظامیہ ہے، جو ہماری پولیس ہے، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی ناکامیاب ہے. اس چیز کو دیکھیے، انہوں نے بھی بہت زیادہ کنٹرول کیا. یہ میں نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کام نہیں کیا، بہت حد تک بہت زیادہ کام کیا. لیکن ایک آفیسر چینج ہوتا ہے، پھر ویسی حالات ہوتی ہے. ریسنٹلی جب ایس پی امتیاز صاحب یہاں پہ تھے، مجھے یاد ہے کہ ہر ایک دن میں کوئی نہ کوئی اریسٹ کو بہت زیادہ ریکوری ہو رہی تھی. لیکن اس کے بعد واپس سے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا، وہ فلو. ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے کے کچھ ڈیڈیکیٹڈ آفیسرس ہو، کوئی بھی ہو جو اس چیز پہ کام کرے، جو اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرے، ہر ایک ریلیجن لیڈر کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرے کہ سولوشن کیا ہے. ہمیں پالیسیز بنانی ہے، ہمیں فریم ورک کرنا ہے، پالیسی میکنگ بہت زیادہ ضروری ہے ان ساری چیزوں کو لے کر. اپارٹ فرام آور ریلیجیس آئیڈینٹیز، جو ہماری ریلیجیس آئیڈینٹی ہے، ہمارا سوشل آئیڈینٹی کیا ہے، ہمارا جینڈر کیا ہے، کچھ بھی ہو، ان ساری چیزوں کو سائڈ میں رکھیے. آپ ریلیجن کو سائڈ میں رکھیے، آپ ہمارے باقی ساری چیزوں کو سائڈ میں. سوسائٹی ایز این سوسائٹی آپ آ جائیے، فرنٹ لائن پہ آ جائیے، اس چیز پہ پالیسی بنائیے اور وہ پالیسی کو امپلیمنٹ کیجیے. لیکن کل کی ڈیٹ میں آج چلی پالیسی بن گئی، کل کی ڈیٹ میں امپلیمنٹ بھی نہیں ہوگی. نہیں، اس طریقے سے بالکل کام کریں. آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیے کشمیر میں کتنی زیادہ NGOs ہے، اینڈ نمبر آف NGOs. اس میں میں بھی ایک ہوں. میں پہلے کہوں، اس میں پہلے اپنی بات کروں. میں نے آج تک کم سے کم 250 سے 300 پروگرامز کیے ہوں گے ڈرگ ابیوز کو لے کر کے. لیکن مجھے لگتا ہے میں آج آن دا ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، آج تک میں نے کبھی بات نہیں، کم سے کم 300 پروگرامز میں نے کیے. میں کہہ رہا ہوں میرے سے بڑا فیلئر کوئی نہیں ہے. میں نے 3.5 لاکھ 4 لاکھ کتابیں بھی ڈونیٹ کی، سب کچھ ضائع. میں ڈونیٹ کر رہا ہوں کتابیں، ان کو بول رہا ہوں پڑھو. مولوی صاحب کے ساتھ بھی ہم نے کلیکٹیو اس چیز پہ کام کیا. مجھے لگتا ہے اوور آل جتنے بھی یہ پروگرامز ہیں، یہ سارے فوٹوگراف سیشنز ہیں. نتھنگ، ان سے کوئی آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ان سے بالکل یہ ساری چیزیں بکواس ہے. ہم کتابیں بانٹیں گے، ہم یہ کریں گے. جو ایڈکٹ ہوتا ہے، آپ ڈرگ ابیوز کے بارے میں بات نہیں کیجیے. آپ سب سے پہلے سٹارٹ کیجیے مینٹل ہیلتھ سے. آپ ان کی مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کیجیے. یہ جو کلچر ابھی ریلیشن کا وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا کلچر ہے، اس پہ تھوڑا دھیان دیجیے. یہاں ہر ایک بچہ انوالو ہے. آپ کوئی بھی کہے گا کہ نہیں جی یہ نہیں وہ، ہمیں پتا ہے ہر ایک بچہ انوالو ہے. ان کے جب ہارٹ فیلئرز ہوتے ہیں تو ان کے پاس کون سا وے ہے، یہ کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کریں گے. ٹریٹمنٹ کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ ان سے بات کیجیے. اسکول میں یہ ایجوکیشن ضرور انٹروڈیوس کروائیے. اسکولوں میں ہمارے جو مدارس ہیں جہاں پہ بچے قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ ان سب کو بتائیے کہ جو آپ کے حالات ہیں، مطلب آپ بڑے ہونے والی ہو، اس طریقے سے آپ میں چینج آئے گی، یہ ساری چیزیں آئے گی. تو اس چیز پہ ڈسکس کیجیے. ساحل صاحب، آپ گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، اتنا حساس ایشو ہے، تو ابھی تک آپ کی سمجھ میں کیا آیا ہے اور کتنے چیلنج ہے اس ایشو کو رپورٹ کرنے میں؟
देखिए बिल्कुल चैलेंजेस हैं, हर चीज़ में चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर जब हम एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हों जहाँ पर पिछले कई दिहाइयों से टर्मोइल चल रहा हो, जहाँ हालात नासाज हों, तो चीज़ों को रिपोर्ट करने में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। और ख़ास तौर पर जब हम ग्राउंड सिचुएशन की बात करते हैं, ग्राउंड ज़ीरो की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि आए दिनों हम इस तरह के केसेस हमारे सामने रूनुमा होते हैं जहाँ पर पुलिस की जानिब से या एंटी नारकोटिक जो इनकी फोर्स है उनकी जानिब से ड्रग ट्रैफिकर्स या ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ा जाता है। शिकंजा बहुत ज़्यादा कसा जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे मौलवी साहब ने या डॉक्टर साहब ने या अभी इरफान साहब ने भी कहा कि एज ए सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं। देखिए अब इन्होंने कहा कि पुलिस अपना पूरा रोल अदा नहीं कर पा रही है, कहीं हद तक वो भी ठीक है, लेकिन इसमें हमारा भी रोल बनता है। फॉर एग्जांपल ग्राउंड सिचुएशन पर जो हम चीज़ें देखते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ड्रग्स की तरफ अगर मुलव्वस हो रहे हैं, जैसे मैंने आगाज़ में कहा सबसे पहले पेरेंट्स का रोल वहाँ पर नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स उन्हें खुली आज़ादी दे देते हैं। उसके बाद जब भी हम कहीं सोसाइटी पर इस तरीके की कहीं लेन देन देखते हैं, कोई बच्चा किसी से कोई चीज़ ले रहा है या कोई बच्चा कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा है, तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम हमारे अंदर वो चीज़ ट्रिगर नहीं होता है कि हम इसको रिपोर्ट करें, इसके पेरेंट्स को जाकर बोलें, अगर वो नहीं मानती हैं तो हम पुलिस में इसको रिपोर्ट करें। तब तक हम नहीं रिपोर्ट करते हैं जब तक ना वो एडिक्ट हो जाए, और न सिर्फ वो खुद एडिक्ट होता है बल्कि उसने अपने साथ 4 दोस्तों को भी अपने साथ इस एडिक्शन में शामिल कर लिया होता है, और उसके साथ साथ हमारा जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है, और हम एक ऐसे दिहाने पर पहुंच गए हैं कि अब इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। पुलिस की जानिब से हम देख रहे हैं कि उन्होंने शिकंजा इसमें काफ़ी ज़्यादा कसा है, और अब कवानीन जो हम देख रहे हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आई है, बहुत टफ हुए हैं। अब वैसा नहीं था कि जैसे पहले होता था कि किसी ड्रग ट्रैफिकर या जो पेडलर था, मंशियात फरोश जो था, उसको अगर पकड़ा जाता था तो एक दरवाजे से वो घुसता था, दूसरे दरवाजे से उसको लेके जाया जाता था। तो एक नेटवर्क चलता था जिसमें वहाँ पर भी लेन देन होता था, तो सारी चीज़ें वो चला करती थी। लेकिन अब इसमें हसासियत बढ़ती जा रही है, इसको बारीक-बीनी से देखा जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कवानीन सख्त हो रहे हैं, इसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें नज़रबंद भी किया जा रहा है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी सीज़ किया जा रहा है, और खुलेआम अब उनके फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो वायरल होते हैं। जब भी किसी ड्रग एडिक्ट या ड्रग ट्रैफिकर ख़ास तौर पर उसको जो पकड़ा जाता है, तो हम देखते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए उसका नाम भी लिया जाता है, उसके बाप का नाम भी लिया जाता है, उसके इलाके का नाम भी लिया जाता है, और ख़ास तौर पर उसकी फ़ोटोग्राफ भी हम देखते हैं कि पोस्ट होती है। इसकी वजह से कई हद तक हम देख रहे हैं कि पुलिस या जो इंतज़ामिया इसको कंट्रोल कर रही है, वो कंट्रोल करने में हुई है, नेम एंड शेम किया जा रहा है लोगों को जो इसको चला रहे हैं। वहीं दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में जो ड्रग एडिक्ट्स थे, जो अब आहिस्ता नॉर्मलसी की तरफ आ रहे हैं, ड्रग एडिक्शन सेंटर से वापस आ रहे हैं खुद को ठीक करके, उनको अब सोसाइटी में वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम मिले भी हैं, ऐसे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स पर भी हम गए हैं रिपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पर हमें यही चीज़ देखने को मिलती है कि एक्सेप्टेंस सोसाइटी में नहीं है। अगरचे वो शख्स ये सारी चीज़ें छोड़ कर आ चुका है, वो अब एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता है, वो मस्जिद में जाना चाहता है। जैसे इन्होंने आगाज़ में एक पॉइंट कहा था कि मौलवी साहिबान जो हैं, हर कोई मौलवी साहिबान नहीं इसमें मैं शामिल करूँगा, बल्कि कुछ ऐसे शख्स भी होते हैं जो इन लोगों को इन मस्जिद में भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर अल्लाह ताला से तौबा करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी उन्हें एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। या ये वो चरस पीता था या और कोई चीज़ करता था, तो ये भी नमाज वो कहते थे 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चली। इस तरह से ताने दिए जाते हैं उन लोगों को। न सिर्फ ये मौलवी साहिबान नहीं है, बल्कि एज ए सोसाइटी भी हम, जैसे मैंने कहा कि हम फेल हो रहे हैं, एज ए सोसाइटी भी हम वहाँ पर जो लोग रेगुलरली नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं या दरसगाह में होते हैं, जो रेगुलरली होते हैं, वो भी इस तरह से ताने मारते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये जगह भी अब हमारे लिए महफूज नहीं है, यहाँ पर भी हमें अभी डिग्निटी नहीं मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ ये लोग जो दोबारा से इस चुंगल से बाहर निकले हुए होते हैं, वो फिर से यही रास्ता इख्तियार करते हैं, क्योंकि उनको जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो फिर से बढ़ जाता है। और उस चीज़ को डॉक्टर साहब भी इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रिगर होता होगा। मुझे लगता है कि जब उन्हें सोसाइटी भी इस बात में एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उनके जहन
دوبارہ سے مجبور ہو جاتے پھر وہ ہیں, اسی لگتا ہے. ہاں ان میں پین ہوتی ہے, وہ سوچنا مجبور کر جاتے ہیں اور اس چیز کو شاید شانت کرنے کے لیے وہ دوبارہ سے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. I will lead to this. It's not مطلب یہ صرف یا مسجد میں محلے میں نہیں, سب سے امپورٹنٹ جو دیکھا ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی ڈرگ ایڈکشن پیشنٹس جو تھے, جو ٹریٹمنٹ جنہوں نے کروایا تھا, جو ولنگ تھے بیکاز آف فیملی, پھر ان کو فیملی میں بھی پہلے فیملی سے ہی اسٹگما اسٹارٹ ہوتا ہے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ, مطلب اٹ اسٹارٹس فرام دا فیملی. مطلب ان کو کیا, جیسے کوئی بچہ دیر تک سو رہا ہے, اس کو گھر والے اٹھو تم کیا کرو, پھر سے یہ اب تم کچھ کام کرو, کل تک تو ڈرگ پی رہے تھے, یہ ایک تانا, یہ ہمیں پیشنٹس بولتے ہیں. دوسرا, کچھ کام نہیں کرتے ہو, اب کچھ اگر لیٹ آیا دوستوں سے مل کر نارمل آفٹر لیونگ دیٹ دس ڈرگ مینس, تو گھر والے ہی بولتے ہیں کہ بس وہاں اصل سے چواں, اب آپ کنٹینیو پھر سے تو نہیں گئے. سو وہ چیز ہمیں جیسے مطلب چیریٹی بزنس ہے. سو پہلے ہم ہمیشہ, میں جو پیرنٹس آتے ہیں ہمارے پاس, بہت سارے ڈاکٹر صاحبان کے پاس, وہ ہم ان کو پہلے یہی کہتے کہ اب اس نے تو اسٹارٹ کیا ہے بیکاز آف مطلب بہت سارے مطلب جو ریزنس کی وجہ سے اب اس نے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر لیا ہے, لیکن اب اس کو ہمیں یہیں سے نہیں دھکیلنا ہے واپس. وہ ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا ہے, ویدر اٹ از فیملی, فرینڈ سرکل, اپنی جو خاندان ہے اس کو خاندان میں کوئی شادیوں کو نہیں آنے دیں گے, اور نک نیمس دیٹس ویری امپورٹنٹ. سو وہ ہمیں تھوڑا سا اس اسٹگما پہ بہت کام کرنا ہے, ناٹ اونلی ان ریلیجس پلیسز بٹ ایٹ ہوم, ان کالجز, یونیورسٹیز, ایٹ ورک پلیس. آپ مجھے بتاؤ, اگر ورک پلیس میں کوئی ہوگا, اس کے ساتھ کوئی دوسرا انسان بیٹھے گا ہی نہیں کہ یہ جو ڈرگ ایڈکٹ تھا پہلے, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے پروفیشنل, میڈیکل پروفیشنل میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو بولتے ہیں یہ ڈرگ ایڈکٹ, اس کو بھیجو ادھر سائیکیٹرسٹ کے پاس. سو بیکاز دیٹس وائی فرسٹ جو میرے دوست نے بھی بولا کہ امپورٹنٹ تھنگ از we should consider them as patients. Because they are suffering from, because of any reason, they are suffering from medical illness. یہ جو ڈرگ ایڈکشن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بایولوجیکلی ہمیں پروو ہو گیا ریسرچ سے, دس از اے میڈیکل illness, this is not a now moral illness, this is not a social illness, it's a medical illness. اگر ہم اس کو ٹریٹ کریں, بٹ موسٹ امپورٹنٹ جو ریہیبلیٹیشن, جو جیسے آپ نے بولا, اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے اسٹگما کو دور کرنا, بٹ دیٹ اسٹارٹس فرام دا. ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن کی بھی کشمیر میں بہت زیادہ کمی ہے. اگر دیکھیں, اور ریہیبلیٹیشن یہاں پہ ایک نیا جو ابھی بزنس بن رہا ہے, ڈاکٹر صاحب میری بات سے شاید اتفاق بھی کریں گے کہ ریہیبلیٹیشن ایک نیا یہاں پہ بزنس شروع ہو گیا ہے, جہاں پہ اگر فار ایگزامپل اگر آپ سرکاری ہسپتالوں میں یا باقی جتنے بھی ریہیبلیٹیشن وہ سرکار کی طرف سے چلتے ہیں, وہاں پہ پیشنٹ کو اگر ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, لیکن آلٹرنیٹیولی جب ہم دیکھتے ہیں جو پرائیویٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر سے, جو میں کہوں گا کہ وہ کمپلیٹ پروفیشنلز بھی نہیں ہوتے, جہاں پر ایک بچے کو, ایک نوجوان کو 1, 2, 3 مہینے کے اندر جو ٹھیک ہونا چاہیے, ادھر ہی اس کو سالوں لگایا جاتا ہے, کیونکہ اس سے بہت بڑی رقم موصول ہوتی ہے, کیونکہ یہ نئی ایک بزنس اپارچونیٹی ہے کشمیر میں, کیونکہ ڈرگ ابیوز بھی رائز پہ ہے. اب جن کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈرگس لے رہا ہے, اب ان کو کہیں نہ کہیں پر ہم ریہیبلیٹیشن بھی بھیجنا ہے, ان کو واپس سے ریکور بھی کرنا ہے, لیکن اب وہیں پہ کچھ لوگوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھا کر کے آلٹرنیٹیولی نئی ریہیبلیٹیشن بنا دی, جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو, میں نام نہیں لوں گا, لیکن ان پروفیشنلز بیٹھے ہیں, اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں, جو بھی چاہ رہے کر رہے ہیں, لیکن بزنس کا ایک جو اپارچونیٹی تھی انہوں نے وہ گریب کر لی. ارے بہت بڑا پھیلا ہوا بزنس ہے یہ, 21 دن میں پیسہ ڈبل والی اسکیم. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیڈ نیوز ہے کہ ڈرگ ایڈکشن بڑھ رہا ہے, بٹ دا گڈ نیوز از دس کہ بہت سارے جو, جیسے ان نے بولا کہ جو او ایس ٹی سینٹرز جیسے اوپیائڈ سبسٹیوشن تھراپی یا ATF ہے, ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹیز, یا ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹریز, آلموسٹ ایوری, میں بول رہا ہوں جب میں نے جوائن کیا تھا 2014 میں, اس وقت 1 یا 2 جگہ تھے ATFs, اب ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں. اور یہ جو ڈرگ ایڈکشن کے ہم بول رہے ہیں کہ اتنے کیسز بڑھ رہے ہیں, دیٹ مینس کہ وہ ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ہم وہی, بیکاز ہمیں وہ چیز نہیں پتا ہے جو ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں, جو ہمارے, ہاں دیٹ از اے گڈ سائڈ, کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ کے لیے آگے آ رہے ہیں. دیٹ مینس کہ یہ ایک گڈ نیوز ہے ہماری اس یوتھ کے لیے جو ابھی تک اس بزنس میں انڈلج نہیں ہے. دیٹ از اے گڈ نیوز. آلرائٹ مولانا صاحب, ایک مخصوص سوال آپ کے لیے. جمعہ کا دن ہوتا ہے اور لوگ خود ہی آ جاتے ہیں, ان کو بلانا نہیں پڑتا ہے, اذان ہوتی ہے آ جاتے ہیں آپ کا سننے, اور مختلف جو ہمارے آئمہ
حضرات ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کی جو اسٹریٹجی ہے فرائیڈے سرمنز کی اگر ہم بات کریں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا ہفتے میں اور ایک دن ہمیں رکھنا چاہیے جو کمیونٹی لیول پہ ایلڈرز کو لے کے محلن منز علاقن منز اس پزِ اخ اویئرنیس کیمپ تاتی کرن؟ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو فرائیڈے کا پروگرام ہوتا ہے اس میں وسعت لانے کی ضرورت ہے. اگر پریت کانٛہہ مولوی صٲب پننس خطبس مز لاسٹس 5-10 منٹ امہ خاطر دی لکن اویئر کر کہ اس کیا پزِ کرن, یقیناً انشاءاللہ رزلٹ یی بہتر. یت پٲٹھۍ میٲنۍ عزیز دوستو ووٚن کہ کینٛہہ لُکھ چھِ مسجد منٛز تہِ چھِنہٕ پتہٕ تِمن دِوان یِنہٕ کینٛہہ. نہیں, یہ غلط بات ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے. کوئی غلط طریقے سے اسلام کو پیش کرے تو یہ اسلام کی غلطی نہیں ہے, یہ تو اس فرد کی غلطی ہے. لوگوں کو بھی بدلنا ہوگا, اپنے ذہن ہمیں بدلنے ہوں گے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو, گناہ گار سے نفرت مت کرو. جب اللہ تعالیٰ گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا ہے, کیونکہ گناہ گار کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کے مشی ون میانہ رحمت نش مہ گژھِو نا امید. اور جتنے بھی گناہ ہوں انسان سے تو غلطی ہوگی. میں یہاں پر بیٹھا ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہوگی. جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے سب سے غلطی. بلکہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پریت کانٛہہ بنی آدم چھ خطا کار اور بہترین خطا کار چھ سہ یس توبہ کرے. اللہ تعالیٰ فرمان قرآنس مز ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ تعالیٰ اکوٹ سارنی گناہن مغفرت کر. تو اگر یُتھ کانٛہہ آسہِ پتہٕ کرِ توبہ, سہ کرِ رجوع اللہ تعالیٰ کن, تم سند خاطر چھ اللہ تعالیٰ سند گھرک دروازٕ یلہٕ. کسی میں ایسی ہمت نہیں ہے, کوئی بھی کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو مسجد سے باہر نکالے یا تمس دی نماز پڑھنے یا تمس دی تان یا تمس دی پام. وہ خود گناہ گار بن جاتا ہے. یہ مسئلہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہے. اس نے اللہ سے صلاح کی, توبہ کی, سارے گناہ معاف. تو مجھے یہ حق نہیں بنتا ہے کہ میں اس کو جہنم کی سرٹیفکیٹ. یہ تو مسئلہ اللہ کے. ہاں, توبہ کرنی ہے, سدھرنا ہے, تو اس کے لیے راستے کھلے ہوئے. یہ لوگ اللہ سے دور ہے, اللہ ان سے دور نہیں ہے. اللہ تو ان کا منتظر ہے. خدا صبح شمن پیاران یم کرن توبہ اللہ تعالیٰ کے. صاحب ون امپورٹنٹ کوشچن, جیسے آپ نے بخوبی انیشیلی بتایا کہ پہلے چرس, گانجا اور افیم تک کی پروسیس محدود تھی, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں ہیروئن, سبسٹنس ابیوز کی اگر ہم بات کریں ہیروئن, اینڈ ریسنٹلی جو لاسٹ ایئر دسمبر کی ہم بات کریں, پچھلے مہینے کی بات کریں, تو قریب 10 کروڑ کی ہیروئن, 10 کروڑ کی کوکین گاندربل میں پولیس نے سیز کی. کوکین ورڈ آئی ایم یوزنگ کہ کوکین کو سیز کیا گیا. کتنا ڈینجرس سبسٹنس ہے یہ ہمارے یوتھ کے لیے؟ بہت. میں یہ بولتا ہوں کہ اٹ اسٹارٹس فرام دا سگریٹ, جو ہم سب یہ ہم اگنور کرتے ہیں کہ سگریٹ پینا. دیٹ از دا مطلب سب سے زیادہ کامنسٹ جو ڈرگ ابیوز ہے وہ نکوٹین ہے. تو اس کے بھی بہت سارے سائڈ افیکٹ ہیں. سیم از ٹرو ود کوکین. کوکین یہ جو کوکین ہے یہ ہماری جو اندر برین کیمسٹری ہے اس کو ہی چینج کرتا ہے. آپ کو میں بتاؤں گا, ہماری بک میں لکھا ہے کہ جیسے چرس کا ایک پف یہ ہماری برین کیمسٹری 200 ٹائمز چینج کرتا ہے. سو آپ دیکھیے کوکین اس سے بھی بہت خطرناک ڈرگ ہے. اس کے بعد وہ جو MDMA یا دوسرے ڈرگس ہے جو اسٹیمولنٹس ہم جن کو بولتے ہیں, وہ بھی بہت سارے ڈرگس ہیں. ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا 3-4 سال پہلے, تو ہم نے دیکھا اس نے سارے ڈرگس پہلے یوز کیے تھے, دین ہی لیفٹ. پھر اس کو ان میں مزہ نہیں آتا تھا, تو وٹ ہی یوزڈ ٹو ڈو, وہ اسپائڈر جو ہے نا, اسپائڈر لیگس, ان کو پھر چباتا تھا. تو یہ بھی ایک قسم کے, پھر اس کو اس سے پھر وہ ہائینس آ جاتی تھی. کچھ لوگ آپ کو پتہ نہیں ہے باہر جاتے ہیں, دین دے یوز ٹو اسٹنگ, وہ اسنیک اسٹنگس کے, وہ بھی اس کا بھی ایک نشہ ان کو ہوتا ہے. سو اسنیک بائٹس کا وہ کرتے ہیں باہر. تو یہاں تو وہ نہیں ہے, لیکن کوکین ہو, وہ کینیبس ہو, وہ اوپیوائڈس ہو, یا جو اب ہم جس کو بولتے ہیں پرسکرپشن ڈرگس, وہ بھی ایک بہت بڑا مینس بن رہا ہے, کیونکہ کچھ لوگ وہ بھی یوز کر رہے ہیں, تو وہ بھی بڑھ رہا ہے. اور ہر کسی جو ڈرگ ہے it has definitely action on 3 things جو نیگیٹو ایکشن ہے. ایک, بایولوجیکلی یہ ہماری باڈی کو افیکٹ کرتا ہے, سائیکولوجیکلی ہماری سائیکی کو, کیونکہ جیسے مولوی صاحب کو پتہ ہوگا, یہ بتائیں گے کہ شراب اس لیے بین کیا گیا تھا مذہب میں کیونکہ اس سے پھر دماغ ٹھیک نہیں رہتا تھا. سو اٹ چینجز دا سائیکی. سیم ہیپنز ود جو کوکین ہے یا MDMA ہے یا ہمارے ادر ڈرگس ہے.
सेकंड थर्ड इट अफेक्ट सोशल. जैसे आपने बोला कि इतना बड़ा फिगर है 15 लाख लोग हैं, ये 15 लाख लोग नहीं है, ये 15 लाख फैमिलीज है एब्सोल्युटली जो सफर हो रही हैं. एंड इनकी वजह से, उन फैमिलीज की वजह से, आप देखिए एक कुंबे में 4-5 बंदे होते और सारे वो सफर कर रहे हैं, वो कितना. एंड दैट इज, और ये अफेक्ट हो रहा है. जैसे कोकेन आपने बोला, इट अफेक्ट्स फिजिकल हेल्थ, it affects mental health, and it affects our social and economical health. राइट. इरफान साहब, चूंकि आपने बखूबी फरमाया कि रिहैब हैज़ बिकम एन इंडस्ट्री, सो ऑब्वियसली ये जो ड्रग माफिया है ये भी एक इंडस्ट्री है नेचुरली आपके हिसाब से. तो इसको डिसमेंटल करने में कितनी कोशिशें दरकार है और क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, जो पकड़े जाते हैं वो बस प्यादे हैं जो काम कर रही हो, कहीं कभी ना कभी वो एडिक्ट थे, फिर अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो पेडलर्स बन जाते हैं. जो ग्राउंड लेवल जो सिचुएशन है, जब हम बात करते हैं तो कि आपने स्टार्ट कैसे किया, तो किसी फ्रेंड के थ्रू पहले रेफर हो गया या हार्ट ब्रेक के थ्रू, फिर ड्रग्स इंट्रोड्यूस हो गया उसकी लाइफ में, फिर क्योंकि ये महंगा नशा है तो इस नशे को बरकरार रखने के लिए आपको फिर उसके बाद आप दूसरा स्टेप करते हो कि जो नई अभी पीने लगे हैं, स्टार्ट करना, कंज्यूम करने लगे हैं, तो उनसे आप पैसे लेकर के इसकी खरीद फरोख्त में मुब्तला होती हो. तो ये छोटा बहुत, मतलब ये इतना 0.1% जो आप देख रहे हो, आप देख सकते हो कि बिकॉज एज एन साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट आई विल टेल यू कि डार्क वेब के थ्रू में भी प्रोबेबली आपने सरफेस वेब और डार्क वेब में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. तो डार्क वेब के थ्रू जब मैंने एक पेशेंट से भी बात की तो वो डायरेक्टली डार्क वेब से ऑर्डर करता था. तो वो रेगुलेटरी, उसमें रेगुलेशंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इंटरनेट की, और इंटरनेट बहुत बड़ा टूल है. अब आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डीलर से बात करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आपको मतलब डार्क वेब के थ्रू ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेगी, आपके घर पर ये सारी चीज़ें डिलीवर होगी. रिसेंटली जब पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली में हम रिसर्च के काम के लिए गए थे, तो वहाँ पे देखा गया कि कुछ कंपनीज जो ऑनलाइन चीज़ें डिलीवर करती है, कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ जो ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स है उसके थ्रू गांजा, उसके थ्रू बाकी सारी चीजें आपके घर बैठ के पहुंच जाती थी, और जो डिलीवरी बॉय होता था उसको पता ही नहीं होता था मैं डिलीवर करके आ रहा हूँ. तो दीज आर द थिंग्स. जब हम बात करते हैं कि आपके पास पहुंचा कहाँ से, उसने रात के 2:30 बजे ऑर्डर किया, जो सप्लायर है उन्होंने एज एन प्रोपराइटर, एज एन कंपनी, एज एन रजिस्टर करके वो अपने पार्सल्स बुक करती है एक्यूरेट एड्रेस पे, वो थ्रू द मीडियम ऑफ डिफरेंट चैनल्स इसको डिलीवर करते हैं. तो अभी तो यहाँ पर भी मतलब इस सारी तरीके की जो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम से जो शुरू हो गई है, तो ये भी एब्यूज में आ सकती है. तो हम रिक्वेस्ट भी करते हैं लॉ एनफोर्समेंट से, जो इन चीज़ों को देख रहे कि इन पर जो रेगुलेटरीज है वो सख्त की जाए, वो देखा जाए कि इसमें क्या है. लेकिन हम कभी कभार हम एज एन कश्मीरी हम तंज भी करते हैं कि नहीं इसने रोका उसने रोका, हमारी तलाशी हो रही है. लेकिन जब हम इसका बैक एंड चेक करते हैं, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स हमें पता भी नहीं, बिल्कुल, तो टेक्नोलॉजी को यूज करके, एज एन वेपन यूज करके ये सप्लाईज हो रही है. तो बैक एंड पे कौन है, ये सारी चीजें कौन चला रहा है आपको नहीं पता. ये आप हो सकते हो, ये मैं हो सकता है, कोई भी हो सकता है. बैक एंड पे ये, क्योंकि उसके ना उनका कोई नामो निशान है, ना उनका कोई ट्रेस है, क्योंकि डार्क वेब पे ना ही आप उनको ट्रैक कर सकते हो, ना ट्रेस कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते. और घर में एक बच्चा 16 साल का, 10 साल का, 17 साल का अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज करके अपने घर पे डिलीवर करवा देते हैं, मांगता है. और इसको अगर हमें देखना है, एक्चुअल में हमें इस चीज को काउंटर करना है, तो ये डार्क वेब के थ्रू आप देखिए, ये मॉनिटर कीजिए आप लोग सॉरी, इन सारी चीजों को आप देखिए कि ये कहाँ से, ये ऑपरेट कहाँ से होता है, ये मॉडस ऑपरेंडी चल कहाँ से रही है, इसका जो ब्रेन चाइल्ड है वो एक्चुअल में हो कहाँ से रहा है. तो इन सारी चीजों पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरत है. और अभी जो सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें डिस्पोजेबल नंबर्स का यूज करके, डिस्पोजेबल ईमेल्स का यूज करके वहां पे ऑनलाइन सेलिंग हो रही है. ई प्लेटफॉर्म्स पे आप देखिए, वहां पे भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कुछ नेम चेंज में. फॉर एग्जांपल ABCD नाम रख दिया, अब ये ABCD कोड इनमें फेमस हो गया, वो ABCD ऑर्डर करता है, ई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये उनके तक पहुंच जाता है. तो ये सारी चीजों में टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से वेपन की तरफ यूज किया गया है, हमें वापस से उसी टेक्नोलॉजी को, मैंने कहा ना, पॉलिसी रिफॉर्मेशन काफी ज्यादा जरूरी है. हम एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन हम काफी आउटडेटेड है. जो क्रिमिनल्स है वो हमसे 100 गुना आगे है. तो जो ये 100 गुना आगे चले गए, अब हमें अपनी पॉलिसीज में रिफॉर्मेशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है. हमें खुद अपग्रेड होना है. हमने टेक्नोलॉजी को, अगर कहीं पे इसका अब्यूज हो रहा है तो उसको मॉनिटर करना है, उसको आप लोगों को देखना है कि ये अब्यूज क्यों हो रहा है, रीजंस क्या है, वजूहात क्या है, किस तरीके से अब्यूज हो रहा है और किस तरीके से हम इनका काउंटर कर सकते हैं. अगर नैरेटिव बन रहा है कि गवर्नमेंट को स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा एनजीओज की जो मशरूमिंग बूम है यहाँ पे.
देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि अब कोई गैर सरकारी जो इदारा है जो बन रहा है उसके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो काम करे ना करे गवर्नमेंट उनमें दखल अंदाजी नहीं करती, लेकिन अगर कोई करती है फोटोग्राफी सेशंस के लिए या कोई सच में करना चाहती है काम, लेकिन वो भी होता है कि कुछ कोई काम भी करना नहीं चाहता लेकिन हो भी नहीं पाता, उसे पब्लिक से सपोर्ट नहीं मिलती। मौलवी साहब अगर काम कर रहे हैं इनको बताइए कि कितनी मुश्किलें आती है, कहाँ से आप इनकी जो रिसोर्सेस है वो जमा करके लाते हो, ये 1000 मरतबा अपील करके उसके बाद एक प्रोग्राम कर पाते होगे, तो इनको बताइए कितनी मुश्किलें आती है। तो जब ये एज एन मौलाना जिनका इनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो मेरे जैसे तो वहां पे मुजरे कुंज जाए। तो इस चीज को सिस्टमैटिकली देखियो, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं गुजारिश करता हूँ, जिस चीज की ओर आप जा रहे हो या जिन चीज सारी चीजों को प्रमोट कर रहे हो, अलबत्ता सबसे पहले प्रमोशन को छोड़ करके जो हमारी जो तबाहियां हमारी सिटी में मची हुई है, पहले इसको कंट्रोल करो। अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है, इस फ्यूचर को बचाना है, यहाँ के नौजवानों को बचाना है, अपनी पॉलिसीज को चेंज कीजिए, लोगों के साथ मिल बैठ के बात कीजिए, फ्रेंडली तरीके में बात कीजिए, ताकि आपको कल की डेट में आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो लोग दे दे। यहाँ के आपकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स वो आपको इंफॉर्मेशन दे, फैमिलीज आपको इंफॉर्मेशन दे। जब आप उनको डराएंगे, आप उनको धमकाएंगे, तो उससे काम नहीं होगा। उनसे आप बहुत ही मोहब्बत के तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जब आप उनसे पेश आएंगे, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है आपके मोहल्ले से ही निकल के आएगी, कौन है, क्या है, सप्लायर कौन है, एडिक्ट कौन है। तो मुझे लगता है ग्राउंड लेवल उसी तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। रादर अगर हम पुश एंड पुल करेंगे उससे मुझे लगता है कि काम नहीं होगा, लेकिन मोहब्बत से जो सारी चीजें हो सकती है वो जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती। वही मैं चाहता हूँ कि इस मोहब्बत के पैगाम को हम मिलजुल करके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जहाँ पे चेंज लाने की जरूरत है। मैंने कहा कि मैंने काम किया, लेकिन 3 साल 4 साल मैं कह रहा हूँ जाया है, ये फोटोग्राफी सेशन के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं इस चीज को तस्लीम कर रहा हूँ कि ये फोटोग्राफी सेशन है, तो जहां जहां पे भी जो भी हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये सेशंस करने की जो हम चीजें कर रहे हैं, इसमें पॉलिसी में सुधार है। हम आते हैं फिर लेक्चर करते हैं, जी ये होगा वो होगा, नथिंग, नॉनसेंस। हम बात कर रहे हैं ना, बच्चों से बात करें, उनसे बात करें, मसला क्या है, मसले का हल क्या है, वो मैं चाहता हूँ। मौलाना साहब, जो हमारे आइमा हजरात हैं उनको सोसाइटी का डॉक्टर भी कहा जाता है, समाजी डॉक्टर्स। एक डॉक्टर हो गए जो हमारे साथ अभी बैठे हैं, जिस्मानी इलाज करते हैं, आप तो सोसाइटी के डॉक्टर हैं। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है, न खाली नौजवान, न खाली लड़के, बल्कि यंग गर्ल्स और औरतें। कल का वाक़या मैं अगर आपको बताऊं कि बटामालो के इलाके से भी एक औरत को जो ड्रग पेडलर थी अरेस्ट किया गया, तो कितना हसास समझते और क्या करना चाहिए। औरतें भी अब इसमें घुस गई। ये तो हम बात कर ही रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हसास मामला है। तो मैं सबसे बड़ी बात इसमें ये कहूँगा कि ये दीन से दूरी है। जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि कुछ मूवीज़ देख रहे हैं, कुछ फ़ोन, सोशल मीडिया वगैरह, लेकिन अगर हम इसको अच्छी तरह और गहराई से देखेंगे तो ये दीन से दूरी है। दीन की दूरी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर हमने अपने दीन को जाना होता, पढ़ा होता, समझा होता, अगर हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी होती, समझा होता, तो शायद आज ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती कि औरतें अब ये चीज़ें बेच रही हैं, लड़कियाँ ये चीज़ें बेच रही हैं। जो भी अभी हमारी सोसाइटी में हो रहा है, शायद ये ना होता कि अगर हमने अपने दीन को पाला होता, हमने अपने दीन को जाना होता, पढ़ा होता, दीन को समझा होता, बिलखुसूस अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमने समझी होती, तो शायद आज हमें ये देखने को नहीं मिलता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम दीन से दूर हो गए। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मसला, ये सब कुछ जो भी आप कह रहे हैं, ये भी है जो डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे दोस्तों ने कहा, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि वो हम दीन से दूर हो गए। तो हमें दीन से जुड़ना चाहिए, अल्लाह से जुड़ना चाहिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ना चाहिए। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे जानना है। अगर हम ग्लोबल मॉडल्स की बात करें, ये कश्मीर की ही बात नहीं है कि यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ है, यूएसए की बात करें या डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे भी ये मसला है। लेकिन जो मॉडल्स उन्होंने अडॉप्ट किए हैं टू डील विद दिस मेनेस, क्या उसका थोड़ा सा हिस्सा कश्मीर में है, या हमें चाहिए कि हम उन मॉडल्स को चेंज करें जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स यहाँ पे? मैंने आपको पहले ही बताया कि so much has changed since these 8 to 10 years, because जब मैं बोल रहा हूँ पहले एक ड्रग एडिक्शन सेंटर था गवर्नमेंट की तरफ से, जो बोल रहा हूँ, या एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी थी, और 3-4 पेशेंट में, कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, 3-4 पेशेंट आते थे,
उस एडिक्शन फैसिलिटी में, दूसरे एडिक्शन में 100-200, लेकिन अब उसके बाद वो चीज़ें आगे, वी नीड मोर कॉम्प्रहेंसिव जो इसके खिलाफ हमें करना है, बहुत कॉम्प्रहेंसिव करना है, मल्टी डायमेंशनल करना है। लेकिन जो चेंज इसमें देख रहा हूँ, मतलब अपने हिसाब से बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं और स्टिग्मा भी कम हो रहा है अमंग जो डॉक्टर्स है, देन अमंग जो फैमिली मेम्बर्स है, वो भी पेशेंट्स को अब हमारे पास ला रहे हैं कि हमारा बच्चा जी इस चीज़ से मतलब जूझ रहा है तो आप इसकी हेल्प कीजिए। बहुत सारे पेशेंट मतलब पेरेंट्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ बेटर पॉजिटिव, मतलब आई विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज जो मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे, हाँ, हमको इस चीज़ को कर्व करना है। जैसे इनने बोला, हमारे जो पैनलिस्ट है इनने बोला कि डिमांड भी हमें कर्व करनी है, सप्लाई भी करनी है। सप्लाई का काम जो सिक्योरिटी एजेंसीज है दे विल टेक केयर ऑफ दैट, लेकिन जो डिमांड है वो उसमें एज अ सोसाइटी हम सबको करना है, एज पेरेंट, एज आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम ब्रदर ऑल्सो, आई एम अ फादर ऑल्सो, आई एम अ सन ऑल्सो, आई एम अ नेबर ऑल्सो, तो मुझे उस हिसाब से देखना है। तो वो चीज़ें हमें, उस चीज़ में हमें हर किसी को अपना अपना एक वो पार्टिसिपेशन दिखाना है, और उसके हिसाब से ही हम जब हम मैं अपनी तरफ से करूँगा काम, मौली साहब अपनी तरफ से काम करेंगे, तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम वी विल सी गुड रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है कि अगर हम अभी बोलेंगे कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं और हम अगर हम करेंगे भी कुछ नहीं होगा, सो दैट मेरे हिसाब से दैट विल बी अ नेगेटिव साइकिल। हमको ये सोचना है कि नहीं, इंशाल्लाह वी विल विन दिस मैनेज एंड वी विल डिफीट। क्यों नहीं कर सकते? जब हमने, आप देखो फ्लड्स आए हमने लड़ा, जब उसके बाद कोविड आया यहाँ पर हमने, आप देखिए कैसे लड़ा, जब उसमें हमने एज अ कम्युनिटी एक दूसरे का हाथ बढ़ाया, एक दूसरे को हेल्प किया। किसी के पास खाना नहीं था, हम गए, किसी के पास, आप मतलब उस वक्त ये भी था कि कोई गुजर जाता था तो मौलवी साहिबान जाते थे उनका, ये मतलब उस वक्त बहुत सारी चेंजेस आई थी ऐसे एज अ कम्युनिटी। वी कैन डिफीट दिस ड्रग मैनेज एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, वैसे ही इट्स नॉट दैट। बट अब ये है कि उस लेवल का अभी नहीं है, बट इंशाल्लाह आई थिंक कि चेंजेस ऐसे आ रही हैं जो हम देख रहे हैं एज अ डॉक्टर्स। मेडिसिन आ रहा है बाहर से, बहुत सारे मेडिसिन सप्लाईज आ रही है, इक्विपमेंट्स आ रही है, टेस्ट जो हम इसमें कर सकते हैं वो आ रहे हैं। आप बहुत सारा जो मैन पावर बढ़ गया, ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर्स, उसमें डॉक्टर्स है। जैसे इनने बोला कि जो कुछ सेंटर्स है मतलब प्राइवेट में, उनमें डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन आप देखिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ATF फैसिलिटी, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर्स या ओपियाइड सॉल्यूशन थेरेपी, उसमें एक्सपर्ट्स ही है, उसमें डॉक्टर्स है, उसमें जो मेडिकल डॉक्टर्स वो भी है, उसमें साइकियाट्रिस्ट है। सो दैट मीन्स कि नाउ इट इज नॉट ओनली ड्रग, वो डॉक्टर्स उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स का भी ख्याल रख सकते हैं और जो मेंटल प्रॉब्लम है। सो हमारा जो सिचुएशन है इट इज गोइंग टू बी बेटर, बट वी नीड मोर वर्क, वी नीड मोर। We have lost 5 minutes of this debate. इससे पहले कि हम ऑडियंस की तरफ जाएं, एक कॉमन सवाल सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से है कि साहिल साहब से शुरू करेंगे कि क्या मैसेज रहेगी ताकि सोसाइटी में ज़मीनी सतह पे थोड़ी बहुत तब्दीली आए और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस वबा से दूर रहे। साहिल साहब प्लीज़। मैं मौलवी साहब की बात से इत्तेफाक करूँगा यहाँ पर, क्योंकि इस तरह से मौलवी साहब ने कहा कि हम दीन से दूरी जो है वो इसका जो मेन रीज़न है वो है, और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं ये सारी चीज़ें और हम भी ऑब्जर्व करते हैं। वाकई तौर पर जब हम दीन से दूर हैं तो हमें अच्छाई और बुराई के बारे में डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाते हैं, हम चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख पाते हैं। और ख़ास तौर पर जब हमारे पेरेंट्स ही दीन से दूर होंगे तो हमारे जो बच्चे हैं ज़ाहिर तौर पर उन्हें तो दीन के बारे में कुछ भी इल्मियत नहीं होगी, और वही बच्चे जो हैं फिर इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस होते हैं और वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। पहले उन्हें फंसाया जाता है, फिर बाद में वो एडिक्ट होते हैं और बाद में फिर वही इस चीज़ का कारोबार करना शुरू कर देते हैं। तो एज ए जर्नलिस्ट और एज ए पर्सन हु ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपनी फैमिली से शुरू करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम गुजारना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, उनको बताना चाहिए, सही गलत का फ़र्क उन्हें सिखाना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब हम अपने घरों में बैठें तो अपने फ़ोन्स को साइड लाइन कर दें, उनको साइड रखें और अपने बच्चों के साथ, अपने बुज़ुर्ग जो हैं उनके साथ बैठें, क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं वो हमारे लिए, हमारे घरों में
हमारे लिए नेमतें होती हैं और उनसे सीखना, अपने वालिदैन से सीखा जाए। और ख़ास तौर पर जब हम बच्चों के साथ बैठें तो उनसे पूछें कि आप दिन में क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके दोस्त अहबाब कौन हैं, और सोशल मीडिया पर थोड़ी सी नज़र रखें कि वो क्या चीज़ें मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं इसको रोकने के लिए और सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। और इसके साथ साथ जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ अपना काम बखूबी कर रही हैं, उन्हें चाहिए कि थोड़ी सी इसमें और सख्ती पर लाने की कोशिश करें वो, और इसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की जाए। हम देखते हैं कि कोई ड्रग पेडलर या जो सप्लाई करने वाला होता है, वो जब ले जा रहा होता है ये चीज़ें, तब उसको पकड़ा जाता है। ये नहीं कि कहाँ से ये शुरू हुआ, ये कहाँ पहुँचा, उसके पास ये आया कहाँ से, इसके बाद ये यहाँ से इसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम जड़ से इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, इसकी जड़ तक पहुँचे, तो हम, मुझे लगता है कि वादी कश्मीर में जो ये राइज़, जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि अब सर से ऊपर पानी चला गया है, इसको हम अभी भी बचा सकते हैं। इसमें अभी भी सांस बाकी है, हाँ हम पूरी शुद्धमत से इस पर काम करें। तो देखिए, जिस तरीके से मैं पहले से ही बात कर रहा था कि एज एन एक्टिविस्ट रिलीजन को असाइड करते हुए हम, क्योंकि हम डाइवर्स है यहाँ पे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, तो एज एन कम्युनिटी हमें हर एक वो चीज़ करनी चाहिए जिससे हम इन सारे लोगों को, ना कि हम एक मुसलमानों पे ही सिर्फ फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये कश्मीर है, ये तो इंसानियत, ये इंसानियत का ये इंसानियत का मसला है। मजहब से ये क्योंकि हम इसको एज एन रिलीजन या ड्रग और रिलीजन को नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम इसको इंसानी खिदमत के तौर पर हम सब वो मिल करके, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखता हो, मिल करके एक उस तरीके से की कम्युनिटी फ्रेम करनी है जिस तरीके से हम इन सारे जो भी जिस भी रिलीजन से हो उन सारे लोगों की हम खिदमत कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें हमारे रिलीजियस प्लेसेस है, बार बार मैं रिलीजियस प्लेसेस के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, चाहे वो हमारी मस्जिद हो, हमारे मंदिर हो, हमारे आस्थान हो, हमारे गुरुद्वारे हो, उन पर वहाँ पर क्योंकि सब लोग आते हैं, वो एक एपी सेंटर है हमारा जहाँ से आवाज़ बाहर जाती है। उनमें पॉलिसी फॉर्मेशन करके एक स्ट्रक्चर बना करके वहाँ पे आप काउंसलिंग स्टार्ट कीजिए। वहाँ पर आप पेरेंट्स की सबसे पहले काउंसलिंग स्टार्ट कीजिए जिनको पता नहीं कि ड्रग्स है क्या एक्चुअल में, आपको उन्होंने जब देखा भी नहीं होगा। कल की डेट में अगर वो घर में अपने बच्चे को पकड़ते भी है, वो उसको ग्लूकोज बता करके निकल जाएगा क्योंकि उसको पता नहीं है। उसको थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर कीजिए, ये ड्रग है, इस आपके बच्चे की इस तरीके की हालत होगी, उसकी क्या क्या सिम्टम्स है, उन चीजों पे बात कीजिए। और अगर आपको लगे तो आप वापस से मस्जिद कम्युनिटी, मंदिर कम्युनिटी, गुरुद्वारा को इन्फॉर्म कीजिए ताकि एज एन सोसाइटी हम इन बच्चों को कंट्रोल कर सके, अपने बाकी जो मामला हैं इनके साथ डिस्कस कर सके और उनको एज एन पेशेंट देखा जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको एज ए क्रिमिनल ना देखा जाए, उनको एज अ पेशेंट देखा जाए, क्योंकि ये जो हम बार बार उनको क्रिमिनल कह के एज एन सोसाइटी उनको लात मारते हैं तो वो और गहराई में चले जाते हैं। उनको प्यार से, मोहब्बत से एक्सेप्ट करके, उनको गले लगा करके, उनको रिहैबिलिटेशन में डाल करके या बाकी जो भी मामला थे वहां से उन सारी चीजों पर बात करें। और जो डिजिटलाइजेशन जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार, जो सोशल मीडिया का यूज करके या बाकी सारी चीजों का यूज करके मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है, जो एनहांसमेंट है, इन सारी चीजों में करना चाहिए। मॉनिटरिंग में खासतौर पर जो माइनर्स है, घर वाले किस तरीके से उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए। कोई बुराई नहीं है, अगर हमें नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज आए, हमारे पास इतनी स्कीम्स है। अगर रिहैबिलिटेशन की बात करें, गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स रखी है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब हम देखते हैं तो वो पहुंच नहीं पाते। बीच में जो ब्रोकर्स बैठे हैं उन्होंने वो खत्म की होती है। वरना अगर हम देखें सोशल जस्टिस की तरफ से कितनी रिहैबिलिटेशन की स्कीम्स है, उन सारी चीजों से भी हम दूर जा रहे हैं। बिलाशुबा तब हम इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब मैं कह रहा हूं कि रिलीजन को साइड में रख करके हम सारी कम्युनिटीज एक साथ बैठ करके पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी के तहत हम सब लोग काम करें और अपने बच्चों को, खासतौर पर अपने नौजवानों को, क्योंकि लड़कियों का रेशो जो है बहुत बढ़ चुका है। अभी हमारी जो लड़कियां हैं डिफरेंट स्टेट्स में, अभी आप यकीन नहीं करोगे कि उनकी क्या हालत है, क्योंकि हम आते जाते देखते हैं। तो उस हालात को अगर आप देखोगे, अगर आप उस सिस्टम को मैं अगर उन सारी चीजों में बात करने पे आऊंगा तो यहाँ सब रो देगी कि वो हालत है। तो उसको डिस्कस न करने के बावजूद मैं एक ही चीज कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है मेरी कि कोई भी अगर इस ड्रग अब्यूज में फंसा है, आप लोग बिला कोई भी हर एक चीज को साइड रख करके हमारे पास आ जाइए। हम सब लोग यहाँ पर आपके लिए बैठे हैं, हम सब लोग यहाँ पे, मौलवी साहब ये आपके लिए दुआ करेंगे,
ہم ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا علاج کریں گے, اور ہم ایز این کمیونٹی ہیلپر آپ سب سے پیار اور محبت سے بات کریں گے, آپ کی بات سنیں گے, آپ کی بات ان سب لوگوں تک پہنچائیں گے, اور آپ کو واپس سے اسی خوشحال زندگی میں لائیں گے, کیونکہ جس چیز کی تو آپ جا رہے ہو وہ ایک جہنم ہے, اور اس چیز سے آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا. لیکن آپ ہم پہ بھروسہ کر کے ایک بار دیکھ لیجئے, آپ کی آئیڈینٹی ہمیشہ کے لیے وہی رہے گی, لیکن آپ جس طریقے سے آپ جو سوچ رہے ہو, آپ کی جو نئی زندگی ہے وہ ہم شروعات کرائیں گے. آپ سب اس کمیونٹی سے آ کر کے ملیے, بات کیجیے, اپنے ایشوز کو ڈسکس کیجیے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سلوشن ہے. آپ کے پلیٹ فارم کے مادھیم سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا ان سارے ایڈکٹس سے, آپ آ جاؤ, ایک بار بات کرو, ہم سب لوگوں سے ملو. یہاں ہم سب لوگ محبت والے لوگ ہیں, آپ کو محبت دیں گے, آپ سے کوئی نفرت نہیں کرتا, آپ کو سوسائٹی میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا. ہم آپ کو پرومس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی ہم سب لوگ مل کر کے سدھاریں گے. اور مجھے لگتا ہے یہی آج کا یہ جو میسج ہے میں پاس کرنا چاہتا ہوں. ہم سب جو یہاں پہ پینلسٹ میں سے, ہمارے اوپینینس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارا جو مقصد ہے, مولوی صاحب کا, ڈاکٹر صاحب کا, ہمارے جنرل صاحب کا اور میرا بھی مقصد ایک ہی ہے کہ آپ سب لوگوں کو ان ساری چیزوں سے بچائے اور آپ کو نئی زندگی دیں. ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آئی ول سیکنڈ دیٹ کہ ہم اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کسی کو ڈائبٹیز ہے, وہ نہیں سوچتا ہے کہ آپ مولوی صاحب آئیں گے مجھے بولیں گے شوگر مت کھاؤ, آپ دوسرے بندے آئیں گے وہ مجھے بولیں گے یہ مت کرو. وہ انسان خود ہی اسٹارٹ کرتا ہے, شوگر کم کرتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. سیم تھنگ یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے یہ ایک مورل النس نہیں ہے, یہ ایک میڈیکل النس ہے. اور میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی اس میں ہیں وہ ڈاکٹرز کے پاس آئیں گے, اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کا نام ہمیشہ کانفیڈینشلٹی کے ساتھ رکھا جائے گا. جو بھی ویسے علاج کرانا چاہتے ہیں کسی کو نہیں پتا چلے گا, وہ ہم جو آج تک کر رہے ہیں وہ آگے چل کے. اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں اس میں آپ کے لیے ٹریٹمنٹ بالکل فری ہے. میں اپنے تینوں دوستوں کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں, اور خالی اس میں یہ اس چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محلات میں ڈفرینٹ کمیٹیاز ہوتی ہیں. اگر ہم اور ایک کمیٹی کو تشکیل دیں, سماج سدھار کمیٹی, کیونکہ ہمیں اپنے محلات میں پتہ ہوتا ہے کہ کون ڈرگ لے رہا ہے, کون بیچ رہا ہے, دونوں چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں. تو ان محلات کمیٹیوں کو ایڈمنسٹریشن کا بھی سپورٹ ہونا چاہیے, تو ہم کافی حد تک اس کو روک سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آڈینس بھی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے چہرے دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی تشنا ہیں اپنے سوالات پوچھنے کے لیے. پلیز. حساب سے the drug abuse is a tip of the iceberg. ٹھیک ہے, جیسا عرفان صاحب نے بھی بولا, اٹس این اوور آل ملٹی ڈائمینشنل ایشو جس میں سب اس ایسپیکٹس کی انوالومنٹ ہے. سو آئی تھنک میرا سوال آپ سب پینلسٹ سے ہے. The main issue behind this drug abuse is mental health issues. Or this is what I think, mental health issues, they originate from childhood, they originate with your parents. And if it's wrong, I'm open to be proved otherwise on the record. ہمارے پیرنٹس جو ہے, our parents have been exposed to multitude of problems نا. This is a turmoil prone area, we have seen turmoil for a very very long time. تو our parents grew up with that. تو their first priority was survival, ان کو جینا تھا, and they had to raise us in that way. تو ان کے دماغ میں it was the thing that was not on their brain was to how to keep open space, how to provide space to their children without giving stigma to them, without shaming them. So جیسا آپ سب یہاں پہ بات کر رہے تھے, مجھے لگتا ہے کہ there is a kind of a generation gap جو پیرنٹس اور چلڈرن کے بیچ میں ہے. For example, if a kid is going through something, he knows کہ اس کے گھر پہ there is not, the environment is not like کہ وہ گھر پہ جا کے بول سکتا ہے کہ I'm suffering from something. Rather than doing that, there is no other choice but to اس کو drugs کے پاس ہی جانا ہے. He does not have any other friend, so he has to escape his world. So he goes to the drugs because اس کو پتا ہے اس کے parents, غلطی کسی کی نہیں ہے یہاں پہ. I'm not trying to blame anybody here. The point is our parents have grown in a turmoil prone area. انہیں نہیں پتا ہے اس چیز کے بارے میں. So what are we doing about that? This question is for everybody. یہ مولوی صاحب کا بھی ہے, کے لیے بھی ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی ہے, جرنلزم سیکٹر کے لیے بھی, اور پرائیویٹ کمیونٹی سیکٹرز کے لیے بھی ہے. I want to say about this کہ جو بھی mental illness, mental disorders, جو psychiatric disorders ہے, اس میں it's not only because of parenting or it's not because of genetics only. This is one other factor. اگر کسی کی parenting میں کچھ problems ہے تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں پائے جاتے ہیں mental illness, depression, adjustment disorders, personality disorders آگے چل کے. But it's not the only factor. There are so many factors which are responsible, جو responsible ہے psychiatric disorders کے لیے ہے.
جو جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سم ٹائمز اگر ہم دیکھیں گے سیزنل افیکٹڈ ڈس آرڈر، دیٹ از اے ٹائپ آف ڈپریشن. جہاں ونٹر آ جاتا ہے تو انسان کو ڈپریشن. سو اس میں پیرنٹس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہاں دیر آر تھنگس کہ جب پیرنٹنگ میں کچھ پرابلمس آتے ہیں، بیکاز سم ٹائمز وی ہیو سین ہمارے پاس بچے آ جاتے ہیں، ٹینز آ جاتے ہیں، یا ایڈلٹس میں بھی جو بچے پھر 20s میں بھی آ جاتے ہیں، فیمیلز میلز جن کو پرسنالٹی ایشوز ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ ان کو جو بچپن ان کا ہے وہ بہت ٹرامیٹک گزرا ہے. فادر اینڈ مدر میں پرابلمس تھی، وہ الگ ہے، یا ڈیورس ہی تھے یا سپریٹڈ تھے، یا یہ بھی ہمیں دیکھیں گے کہ فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے یا مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے بعد بھی ان بچوں میں بہت سارے سائیکیٹرک پرابلمس پائے جاتے ہیں. دیٹس ناٹ مطلب کہ یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر کوئی بچہ ایسے ہے کہ اس کے لیے صرف ایک راستہ بچتا ہے، دیٹ از ڈرگ ایڈکشن. نو ڈرگ ایڈکشن از اے نیگیٹو کوپنگ. That's a negative coping. There are so many positive things جو ویسے آپ دیکھیں گے، ویسے ہی جن کے گھر میں ایسے پرابلمز ہے تو وہ تھوڑی بہت کاؤنسلنگ کر کے اپنے آپ کو کسی کے پاس وہ لے جاتے ہیں، کاؤنسلرس کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس. they get counseling and وہ میں کہتا ہوں جن کے گھر میں سب کچھ نارمل ہے ان سے اچھا آگے کرتے ہیں. So that is a negative coping. It's not that کہ ہاں، but there are psychiatric issues. Parenting is important. جیسے مولوی صاحب نے بھی کہا کہ میں نے بھی کہا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. So parenting is important not for only drug abuse. Parenting is important for all the other psychiatric problems. مجھے ایک اور چیز میں لائک ٹو ایڈ، یہاں پہ پرابلم کیا ہے ہمارے کشمیر میں؟ سب سے بڑی پرابلم شام کو 7 یا 8 بج جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں کرنے کے لیے ہوتا. اٹس ویری ویلڈ پوائنٹ. تو اگر آپ ادر اسٹیٹس میں جا کر کے جو 2400 گھنٹہ وہاں پہ مطلب جس کو جو کرنا ہے وہ کر پاتا ہے، لیکن یہاں 7 یا 8 بج کے بس پورا یہاں پہ شام کو جیسے مطلب کوئی رہتا ہی نہیں ہے، یا نو مینس آئیلینڈ بن جاتا ہے. تھنگ از دیٹ میں اسٹارٹنگ سے ہی بات کر رہا ہوں کہ پالیسی ریفارمیشن یہاں پہ الگ الگ ایسی جگہ بنانی چاہیے جہاں پہ آپ گھر پہ پریشان ہو رہے ہو، وہاں باہر آ جائے. آپ کرکٹ کے لیے وہاں اس طریقے کی فیسلٹیز ہونی چاہیے. لیکن واپس سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں جہاں پہ ہم ابھی ہیک کر رہے ہیں اس پہ سدھار لانا کافی زیادہ ضرورت ہے. اگر ویسی ساری چیزیں ہوتی آپ بھی مطلب گھر پہ اگر پریشان ہو رہے ہوتے، آپ کے ذہن میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، آپ کہتے کہ نہیں چھوڑو میں باہر گھوم کے آتا ہوں. لیکن اگر آپ کشمیر میں اس ماحول میں باہر نکلو گے تو آپ کے لیے سیف نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جی، ٹرموائل کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے تو میں اس پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے یہاں پر نامساعد حالات رہے، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جب حالات ناسازگار تھے تو ظاہر طور پر یہاں پر ایونیوز بہت کم ہیں. ہمیں ٹھیک سے پڑھنے کو نہیں ملتا تھا. اس کے بعد ہم اگر پڑھ لکھ پاتے اس کے بعد ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز بہت کم ہیں، خاص کر گورنمنٹ جاب اپرچونیٹیز یہاں پر بہت کم ہو گئی پچھلے کچھ ایک سالوں سے، جس کی وجہ سے جو نوجوان ہیں وہ ذہنی مریض ہو گئے. اور ہم نے دیکھا کہ بعد میں جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں کرنے کو رہا، پڑھے لکھے نوجوان ہم نے دیکھے جنہوں نے بہت ساری ڈگریز حاصل کی تھی، اور بعد میں انہوں نے دیکھا کہ جب ان کے پاس کوئی جاب نہیں ملی، وہ گھر والوں کو وہ واپس نہیں دے پائے جو گھر والوں نے ان پہ اسپینڈ کیا تھا، تو وہ آہستہ آہستہ ڈرگس کی طرف مائل ہوتے گئے. لیکن ہونا یہ نہیں چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم نے ایسی بھی مثالیں وادی کشمیر میں دیکھی. ہم نے دیکھا شوپیان علاقے میں 2 PhD اسکالرس انہوں نے پڑھایا بھی ہے بچوں کو، اور فائنلی اب انہوں نے اسٹالز لگائے ہیں، وہ ڈرائی فروٹس بیچتے ہیں. یہاں پر خود کر سکتے ہیں چیزیں. ہم جاب سیکر ہونے کے بجائے ہم جاب پرووائڈر بھی ہو سکتے ہیں، خواہ ہم اپنی جو قابلیت ہمارے اندر ہے اس کو ہم یوز کریں، اس کو بہتر طریقے سے یوز کریں. یہ نہیں کہ ہم پہ یہ ٹیگ لگا ہے کہ یہ ٹرموائل علاقے سے آ رہے ہیں یا ٹرموائل میں رہے ہیں، یا ان کے ذہن اس طریقے سے اس میں چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے تو اب ہم ساری چیزیں چھوڑ کر صرف ڈرگس کو ہی اپنا ساتھی بنا لیں. بلکہ ہمیں اپنے اندر جو ہماری ایبلٹیز ہیں، جو ہم نے پڑھا لکھا ہے، جو چیزیں ہمیں ہماری سوسائٹی نے دی ہیں، اس کو یوز کرتے ہوئے ہم یہاں پر بہت سارے ایونیوز جنریٹ کر سکتے ہیں. ہم جاب سیکر نہیں بلکہ جاب پرووائڈر بھی ہو سکتے ہیں. جواب آ گیا آپ کا. جی، السلام علیکم ایوری باڈی. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ رہے گا کہ بہت سارے ایسے یوتھ ایڈکٹ ہیں کہ جو اس چیز سے باہر آنا چاہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں
کچھ ٹائم کے لیے وہ اس چیز کو چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن پھر سے اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس چیز پہ تھوڑا سا یہ ریئلٹی آف ریلیپس جو ہے اسے آپ اپنے میڈیکل فیلڈ کے انداز سے لوگوں کو سمجھائیں تاکہ جو بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے آڈینس ہے انہیں اس سیشن سے کچھ فائدہ ملے. میڈیکلی ہم کام کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے بعد ہم لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ رکھیں. وہ کبھی کبھی 1 سال تک بھی چلتا ہے, 2 سال تک بھی چلتا ہے, کبھی کبھی 6 سال سے زیادہ بھی چلتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اس کے بعد ان بچوں کے لیے ریہیبلیٹیشن بھی ہونی چاہیے. اٹس ناٹ اونلی ٹریٹمنٹ, آپ سمجھے میری بات, اٹس ناٹ اونلی فارماکولوجیکل یا سائیکولوجیکل, دین وی نیڈ ریہیبلیٹیشن آلسو. ریہیبلیٹیشن اسٹارٹس فرام دا ہوم, کہ اب ہم اس کو وہی عزت دیں جو اس کو پہلے ملتی تھی گھر میں, سوسائٹی میں. اور اس کے لیے جیسے انہوں نے بولا کہ دیر شوڈ بی سم جاب اپارچونیٹیز, ویدر وہ اپنا سیلف ہو جائے یا کہیں اور کرے. اور اگر کوئی بچہ پڑھائی کر رہا ہے, اٹس ناٹ دیٹ کہ ہم اس کو بولے آپ تم پڑھائی چھوڑ دو. دیٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز ٹو بی ان دا سوسائٹی in a normal way that is more safer, اس انسان کے لیے more safer. اگر آپ جیسے کوئی بچہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے, اب اس کو فرق ہو گئی ہے, لیکن اس کے بعد ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے ٹانٹنگ, اسٹگمیٹائزڈ, اندر نہیں جانے دیں گے, جاب نہیں بنے گا, اسٹریس اور بڑھ جائے گا, دین وہی بچے وہی اگین جائیں گے ایڈکشن میں. سو وی ہیو ٹو بی, جیسے میں نے پہلے, اٹس اے ملٹی ڈائمینشنل پروگرام. اٹس ناٹ اونلی کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو بولیں گے یا پیرنٹس کو بولیں گے, نو, یا این جی اوز یا ہمارے جرنلسٹ یا نو, اٹس اے ملٹی ڈائمینشنل پروگرام اینڈ ایوری بڈی ہیز اس میں ایک اپنا ایک رول ہے اور وہ ہمیں بخوبی نبھانا ہے. دیٹس وائی کہ ریلیپس آ جاتا ہے, بٹ اٹس ناٹ دیٹ 70 to 80% تو ہمارے بچے بچ جاتے ہیں. آپ دیکھو 100 میں سے اگر 70-80 بچ جاتے ہیں, 20% ریلیپس دیکھا گیا ہے ریسرچ میں. 20 سے اگر ہم کریں گے ریسرچ سے زیادہ 30 ہو سکتا ہے یا 40 ہو سکتا ہے, لیکن 60 جو % ہے وہ ہم ان کو کیور کر پاتے ہیں. بٹ اس میں یہ ہے کہ کچھ بچوں کا ٹریٹمنٹ کچھ مہینے تک رہ سکتا ہے, کچھ سال تک, لیکن کچھ کو بہت سارے ٹائم کے لیے ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے. تھینک یو سر. ہمارا مقصد بھی یہی رہتا ہے کہ خاص طور پر نوجوانوں کو لے کر کے جب بھی زندگی میں اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں, جس تک ابھی تک ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا, کہ جب بھی نوجوانوں کی لیے اس طریقے سے معاملات پیش آئے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈرگ کا راستہ اختیار نہ کرے. لیکن یہ بھی صرف ڈرگ کا ہی دامن تھامنا, یہ بھی بالکل ایکوریٹ نہیں ہے کہ ہر ایک جو ڈپریشن میں ہوگا وہ ڈرگ کرے گا. نو, بالکل بھی یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک مت ہے کہ ہم نے اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے. یہ ایکچولی میں اگر ہم دیکھیں متس اور فیکٹس کو, یہ ایک بہت بڑا مت ہے کہ جو ڈپریشن میں جاتا ہے وہ ڈرگس کرتا ہے. تو اس چیز کو بھی کاؤنٹر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم کوئی بھی ڈپریشن میں جاتا ہے کل, کیونکہ انہوں نے سنا بھی ہوتا ہے جو ڈپریشن میں جاتا ہے وہ ڈرگس لیتا ہے, تو یہ بھی ایک انٹروڈکشن ٹو دا ڈرگس ہو گیا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے جو ہر ایک بندہ جو ڈپریشن میں وہ ڈرگس میں جائے گا. ہاں, کچھ لوگ ایسے ضرور ہو سکتے ہیں, سوسائٹی کا کچھ ایسا حصہ ایسا ضرور ہو سکتا ہے جو ڈرگس میں جاتا ہے. اس چیز کے لیے ہم نے وہ دیکھیے سرکار نے خاص طور پر اسکل ڈیولپمنٹ کی جو مختلف پروگرامس ہیں وہ رکھے ہیں تاکہ نوجوان جو ہے کمائے, خود کمائے اور باقیوں کو بھی روزگار دے. سو اسکل ڈیولپمنٹ کے تھرو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی انیشیٹ کی جاتی ہے. ہمارے کشمیر میں خاص طور پر آپ دیکھیے ہماری بچیاں جو ہے دن بدن روزگار کے جو وسائل ہیں خود پیدا کر رہی ہے. سرکار نے بھی اس میں بہت ہیلپ کی. ڈفرینٹ جو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ ٹائی اپ کر کے, یا ڈفرینٹ کارپوریٹ جو ہاؤسز ہیں ان کے ساتھ ٹائی اپ کر کے ان لوگوں کو اسکل ڈیولپمنٹ بھی سکھائی. اور آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اسکل ڈیولپمنٹ کو لے کر کے ڈفرینٹ جگہ پہ ہمارے بچے پہنچ جاتے ہیں کام کاج کرنے کے لیے, اور ان میں جو اسکل لیبر ہے وہ بڑھ رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی زندگی میں فیلئر ہونے کے بعد صرف ایک ڈرگس ہمارے پاس آپشن ہے. ہزاروں چیزیں ہیں کرنے کے لیے, اور متس کو برسٹ کرنا ہمارا کام ہے ایز این آرگنائزیشن میں آپ جیسے پیارے پیارے لوگ ہوتے ہیں جو اس آرگنائزیشن کو رن کرتے ہیں, کیونکہ یہ آپ جیسے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, اور اس سوال کا جواب ہم ایز این سوسائٹی ہی دیں گے. اور وہ سارے جو سوال ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں ان کا جواب آپ کو ان سارے پینلسٹ کے پاس ملے گا. لیکن یہ چیز بھی آپ ضرور یاد رکھیے کہ جو متس ہے ان ساری چیزوں سے دور رہیے, کیونکہ انٹروڈکشن ٹو دا ڈرگس انہی ساری چیزوں سے آتا ہے. کہ فار ایگزامپل کے طور پر کوئی بچہ ہے, اس کو ایگزامس میں پاس ہونا ہے, تو اس کے تھرو اس کے پاس ڈرگس کیسے انٹروڈیوس ہوتا ہے کہ آپ ایگزامس میں پاس ہو جائیں گے تو علم اقدام. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کو کاؤنٹر آپ کو ضرور کرنا ہے. اس چیز کے تھرو آپ ایگزامس میں پاس نہیں ہوگے, تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ the truth about drugs اور myths کیا ہے, ان دونوں کی چیزوں کو سیپریٹ کیجئے, اور
जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको कंज्यूम। अस्सलाम वालेकुम Girl, I सर, think. मेरा सवाल आपसे है, एज यू सेड कि इतनी इजी अवेलेबिलिटी है आजकल, 13-14 साल के बच्चों को मिल जाता है ड्रग्स. अगर फॉर इंस्टेंस मुझे चाहिए होगा, विद इन 1 और 2 डेज मैं इंफॉर्मेशन ग्रैब करके वो ले लूँगी वो सब्सटेंस. तो मेरा सवाल ये है, तो अगर everyone is talking about कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रही है, NGOs आर वर्किंग टुगेदर, everyone is working, तो ग्राउंड लेवल में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि रियलिटी डिफर कर रही है. अगर बच्चों को मिल रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं मिल रहे ड्रग ट्रैफिकर्स, एंड हु आर वी सपोज टू गेट आंसर फ्रॉम? देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और उसका मैं जल्द से आपको जवाब दे दूंगा. देखिए, इजी अवेलेबिलिटी ये रियलिटी है, उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको कोई भी इस चीज़ का डिनाई नहीं करेगा. बाकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि उसके उनमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि एक जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, मौलवी साहब दखल अंदाजी नहीं कर सकता, डॉक्टर साहब दखल अंदाजी नहीं कर सकता, और मैं दखल अंदाजी नहीं कर सकता हूँ. हमारी अपनी डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनसे हम कोशिश करते हैं कि इस वबा से हम दूर चले जाए, और हमारी कोशिश जारी है. और आप जैसे सिटीजन जो क्वेश्चन करते हैं, जब भी आप कहीं पे देखो, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाए, डरे ना बिल्कुल भी नहीं. सोसाइटी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है. कहीं पे आपको इन सारे लोगों की भी जरूरत पड़े, हम सारे लोग आपके साथ हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि ये हमारा फर्ज भी है. इन सारी जहाँ पे भी हमें लगेगा कि कोई सफर कर रहा है, हम लोगों की जिम्मेदारी बननी चाहिए एज एन सिटीजन के पुलिस को रिपोर्ट करें. We'll have to wrap up this debate इस मैसेज के साथ कि पैनलिस्ट में जो इन्होंने डिस्कशन किया उसका जो है लोगों को फ़ायदा मिले. I thank all the panelists and the audience for coming here and giving us their time. Thank you so much.